الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج باب المدینہ کراچی کے مختلف علاقوں سے چند مخصوص ذمہ داران جمع ہوئے ہیں، اور آج ہم اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے مدنی عطیات کیسے جمع کریں، کس طرح اس کام کو مزید آگے لے کر جائیں، اس کی تربیت کے لیے جمع ہوئے ہیں. حضرت سیدنا عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ زمانے کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا، ہمارے پاس آٹا بالکل ختم ہو گیا ہے اور کھانے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں ہے. آپ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کچھ رقم موجود ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے؟ انہوں نے عرض کی، میرے پاس 1 درہم ہے. پورے گھر میں کھانے کے لیے 1 درہم تھا جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے. آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، وہی مجھے دے دو، میں جا کر بازار سے آٹا خرید لیتا ہوں. اب جب آپ بازار میں گئے آٹا خریدنے کے لیے تو ایک فقیر آیا اور کہتا ہے، حضور اللہ کے نام پہ یہ 1 درہم مجھ پر صدقہ کر دیں. آپ تھوڑا مزید آگے دکان پر چلے گئے، وہی فقیر پیچھے آیا کہ حضور یہ 1 درہم مجھ پر صدقہ کر دیں. آپ نے دیکھا کہ غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، آپ نے وہ درہم اس پر صدقہ کر دیا. 1 ہی درہم، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، آٹا لینے کے لیے نکلے تھے، وہی درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اب گھر والوں کو کیا جواب دیں گے؟ آپ نے کیا کیا کہ ایک جو تھیلا لے کر گئے تھے آٹا خریدنے کے لیے، ایک کارپینٹر تھا، بڑھئی تھا، لکڑی کا کام کرنے والا. آپ نے دیکھا ہوگا لکڑی کا جو کام کرتے ہیں وہ برادہ جمع ہو جاتا ہے. انہوں نے اس تھیلے میں برادہ جمع کیا لکڑی کا اور اپنے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا. جیسے ہی زوجہ محترمہ باہر آئیں، وہ تھیلا پکڑایا، خود باہر سے ہی چلے گئے. شرمندہ تھے. گھر والوں کو کیا جواب دیں گے کہ آٹا لینے بھیجا تھا، لکڑی کا برادہ لے آئے. رات دیر تک گھر نہیں آئے، مگر آپ کی زوجہ نے جب تھیلا کھولا تو نہایت عمدہ قسم کا اس میں آٹا بھرا ہوا تھا. آپ نے روٹیاں بنائیں، تیار کی روٹیاں، انتظار کہ ابھی تک نہیں آئے، پورا دن بھوکے ہیں، باہر ہیں. وہ خود شرمندہ باہر گھوم رہے ہیں. ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود شرمندہ ہیں، باہر کے لکڑی کا برادہ دے آیا ہوں، 1 درہم تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا. رات دیر سے چپکے سے گھر میں داخل ہوئے. جب گھر میں داخل ہوئے تو زوجہ محترمہ گرما گرم تیار روٹیاں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. کہا، حضور یہ آپ کا کھانا اب کہاں ہے؟ کہا، روٹیاں کہاں سے آئیں؟ کہا، وہ اسی آٹے سے بنائی ہیں جو آپ شام کو دے کر گئے تھے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کا انہوں نے شکر ادا کیا کہ اس برادے کو، اس مٹی کو رب عز و جل نے عمدہ آٹے میں تبدیل کر دیا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کس طرح غیبی مدد ہوتی ہے، کس طرح مسائل دور ہوتے ہیں، اللہ کس طرح مصیبتوں کو دور کرتا ہے. ایسے واقعات، احادیث، قرآنی آیات بہت زیادہ ہیں. سبحان اللہ. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی بڑی زبردست ولیہ گزری ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کیسا یقین کامل تھا، راہ خدا میں خرچ کر کے مال بڑھتا ہے، اس پر کیسا ان کا توکل تھا کہ ایک بار آپ کے یہاں 2 بزرگ ملاقات کے لیے آئے اور دل میں خیال کیا کہ حضرت رابعہ بصریہ اگر کھانا کھلائیں گی تو ان کا کھانا ہوگا بھی حلال کا، رزق حلال کا کھانا مل جائے گا. آپ کے پاس گھر میں 2 ہی روٹیاں تھیں. حضرت رابعہ بصریہ نے دسترخوان پر وہ روٹیاں رکھ دیں. دونوں بزرگ بیٹھ گئے. اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. ایک سائل آ کر کہتا ہے، اللہ کے نام پہ کچھ دو. حضرت رابعہ بصریہ نے ان بزرگوں کے آگے سے وہ 2 روٹیاں اٹھائیں اور سائل کو دے دیں. اب مہمان بیٹھے ہیں، دسترخوان بچھا ہے، 2 روٹیاں تھیں وہ بھی سائل کو دے دی. بزرگ پھر بھوکے، فارغ، کھانا ہی نہیں تھا. مگر آپ کا یقین تھا. تھوڑی دیر ہوئی، دروازے پر دستک ہوئی اور اب وہ دستک ایک کنیز نے دی اور کہا، یہ گرم روٹیاں جو ہیں میری مالکہ نے آپ کے لیے بھجوائی ہیں. آپ نے روٹیاں گنی. یقین دیکھو،
گنتے 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 وہ روٹیاں 18 ہوئیں. آپ نے روٹیاں واپس دے دی, کہا یہ میری نہیں ہے. کہا حضور آپ کے لیے بھجوائی ہیں؟ کہا نہیں میری نہیں, واپس لے جاؤ. وہ کنیز گھر آئی اور مالکہ کو کہا کہ حضرت رابعہ بصریہ نے روٹیاں واپس بھجوا دی ہیں. کہا کتنی روٹیاں لے کر گئی تھی؟ اس نے گنی, کہا 18. کہا یہ 2 رہ گئی تھیں, یہ 2 واپس لے کر جاؤ. جب دوبارہ گئیں, حضرت رابعہ بصریہ کا دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھولا, روٹیاں آئیں. کہا پھر لائی ہوں. کہا اب کتنی لائی ہیں؟ کہا 20 لائی ہیں. کہا یہی میری روٹیاں ہیں. اللہ کی راہ میں 2 خرچ کی تھی, رب نے 1 کا 10, 2 کی 20 کر کے عطا فرمائی ہے. یہ وہ بلیف ہے, یہ وہ یقین ہے جو ہمارے بزرگوں کو تھا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث ہیں. میرے آقا نے جو فرمایا حق فرمایا, سچ فرمایا. مگر کچھ حدیثوں میں صراحتاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر فرمایا. یہ اور تاکید ہو گئی نا, نبی پاک قسم نہ بھی اٹھائیں, میرے آقا جو فرمائے وہ حق ہے. مگر اس حدیث پاک میں میرے آقا نے قسم اٹھا کر فرمایا. حدیث کا مضمون ہے کہ میں قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. حدیث کا جز ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. تو ایک مسلمان کا یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, یہ ملٹی پلائی ہی ہونا ہے, یہ بڑھنا ہی ہے, یہ میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں ہی جمع ہونا ہے. اچھا, اب ہو سکتا ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں سے کوئی سوچے یار چلو یہ بات تو بڑی اچھی ہے, اب میں 100 روپے صدقہ کرتا ہوں اور 1000 روپے کل تک مل جائیں گے, ملٹیپلائی بائی 10 ہو جائے گا. حضرت رابعہ بصریہ کو تو 2 روٹیاں دی تھی, تھوڑی دیر بعد 20 ہو گئیں. کسی کے جیب میں 1000 پڑے, وہ کہتا چلو 1000 دیتا ہوں, صبح تک 10,000 ہو جائیں گے. اور صبح 10,000 نہیں ہوئے تو بندہ کہے یار ابھی تو بیان میں سنا تھا. اچھا, یہ جو میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں نا, مجھے اندازہ ہے یہ باتیں آپ نے بھی کرنی ہیں. میں آپ کو دوسرے لفظوں میں بیان کا موضوع دے رہا ہوں, خود بھی سیکھتے جائیے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو سامنے والوں کو اتنا اٹینشن پہ لے آتی ہیں, اتنی اٹریکشن پہ لے آتی ہے, اتنی توجہ اس کی آ جائے گی کہ وہ آپ کی باتوں کو ریئلائز کرے گا. کہ اب پیسہ خرچ کرنے والا سوال کرے کہ جناب میں نے تو 1000 روپے کل مسجد کے ڈبے میں ڈالے تھے, آج 10,000 روپے نہیں ہوئے, آپ نے تو کہا تھا 1 کے 10 ہو جائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بہت زبردست اس پر رہنمائی کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے. آقا فرماتے جو اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ دو, صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کرو, بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ صدقہ ملٹی ڈائمینشنل بینیفٹ پہنچاتا ہے. یا تو آپ نے خرچ کیا, ملٹی پلائی ہو کر دنیا ہی میں دے دیا گیا. میں سوال کرتا ہوں اس شخص سے جو کہتا ہے میں نے 1000 دیے 10,000 نہیں ہوئے. آپ نے 1000 دیے اور باہر جا کر آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا. صدقہ برائی کو روکتا ہے نا, بلا کو روکتا ہے. آپ کو 10,000 اچھے تھے, یا آپ کی ٹانگ ٹوٹنے والی تھی وہ بچ گئی, آپ کو خطرناک بیماری لگنے والی تھی. حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ صدقہ رب تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے, بری موت کو دفع کرتا ہے. اور سنو میرے آقا فرماتے ہیں صبح سویرے صدقہ کرو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی. انٹرسیپٹ کر دیتا ہے, روک لیتا ہے, بیچ میں آ جاتا ہے صدقہ بلا کے درمیان. کیا معلوم میں نے آج اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور باہر ایک بلا, ایک مصیبت, دکان میں ہی آگ لگنے والی تھی, گھر میں ہی آگ لگنے والی تھی, اللہ کے کرم سے صدقے سے وہ بلا ٹل گئی. یہ کتنا بڑا انعام ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہمیشہ یاد رکھیں بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں, مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں, اپنے مال میں برکت چاہتے ہیں, بری موت سے بچنا چاہتے ہیں, عمر میں اضافہ چاہتے ہیں, آپ صدقہ دینے کے عادی بن جائیے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عادی بنیے. عمر میں برکت کی بات یاد آئی. ایک بار حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ساتھی تھا, ملک الموت آیا, کہا حضور اس بندے کے 2 یا 3 دن باقی رہ گئے ہیں. آپ کا دوست بھی تھا, آپ اس کو پسند بھی کرتے تھے. 3 دن گزر گئے, چوتھے دن وہ بندہ پھر نظر آیا, 5ویں دن بھی نظر آیا, 6ٹھے دن بھی نظر آیا, 1 مہینہ ہو گیا. ملک الموت پھر آیا, آپ نے کہا تم نے تو کہا تھا 3 دن زندگی ہے, یہ تو ابھی 1 مہینے سے زندہ ہے, حالانکہ موت کا وقت تو 1 لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. کہ حضور بالکل میرے پاس اس کی روح قبض کرنے کا جو وقت تھا, میں وقت معینہ پر اس کی روح قبض کرنے پہنچا,
مگر اپنی زندگی کے ختم ہونے سے ایک دن پہلے اس بندے نے ایک فقیر کو اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ 20 درہم صدقہ کیا. اس فقیر نے اس کو دعا دی, اللہ نے دعا ایسی قبول کی کہ ہر درہم کے بدلے اس کی عمر میں 1 سال کا اضافہ فرما دیا. صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے, 20 سال اس کی عمر میں اضافہ ہو گیا ہے. آپ بتائیں کیوں نہ صدقہ دیں, کیوں نہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. بہت سارے اسلامی بھائی پریشان ہوتے ہیں, مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں. صدقہ مصیبتوں سے کیسے بچاتا ہے؟ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, ایک منقول ہے کہ ایک خاتون جو تھی, نبی پاک نے, حالانکہ حدیث ہے, حدیث پاک ہے, پیارے آقا فرماتے ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا, اپنی پسند کی چیز, اپنی ضرورت کی چیز, اپنے لیے بہترین چیز جو ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ کی بارگاہ میں کتنا پسندیدہ عمل ہے کہ وہ بہترین چیز لقمہ منہ میں ہے. انسان کو ضرورت ہے نا, بچا ہوا کھانا نہیں تھا. ہم بھی بانٹتے ہیں, جو کھانا بچ گیا کسی کو دے دو, کپڑے پھٹنے والے ہیں کسی کو دے دو, کمبل پرانا ہو گیا غریب کو دے دو. جو بچ گیا, جو پھینکنے والا ہے, وہ ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں وہ خرچ کریں جو آپ کا پسندیدہ ہے. 4 پارے کی پہلی آیت ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. ہم کون سی چیز خرچ کرتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے عورت کے منہ میں لقمہ تھا, اور اب ایک سائل آیا, ایک فقیر آیا, عورت نے منہ کا لقمہ نکالا اور اس سائل کو دے دیا, اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اب اس عورت کے پاس کچھ عرصے کے بعد ولادت ہوئی, بچہ پیدا ہوا. جب وہ بچہ کچھ بڑا ہوا تو عورت کے اس بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا. سوچے ماں کے لیے کتنی بڑی تکلیف تھی کہ بالکل شیر خار بچے کو, چھوٹے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے فریاد کی, میرا بیٹا, میرا بیٹا. اللہ عز و جل نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس کے پیچھے جاؤ اور اس بھیڑیے کے منہ سے اس بچے کو چھینو, عورت کو واپس دے دو اور ماں سے کہو اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے. تم نے اپنے منہ کا لقمہ میری راہ میں خرچ کیا تھا, میں نے بھیڑیے کے منہ سے تمہارا بچہ نکال کر تمہیں واپس لوٹا دیا. یہ ہے صدقہ, یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, میں نے ایک آپ کو دوسرے لفظوں میں سیمپل بیان کر کے دیا ہے. ضیاء صدقات, سبحان اللہ, اللہ خوش رکھے ہمارے المدینہ العلمیہ کے اسلامی بھائیوں کو. خزانہ ہے مبلغین کے لیے. کتنے موضوعات ہیں اس کتاب میں آپ کو پتہ ہے؟ اب تک شاید 25-30 بیان تو میں کر چکا ہوں گا. اتنے موضوعات ہیں, بخل کی مذمت اس میں ہے, سخاوت کے فضائل اس میں ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے واقعات ایسے ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. جو حضرت ایوب کا میں نے واقعہ سنا ہے وہ ضیاء صدقات میں موجود ہے. پھر اس کے بعد جناب قرآنی آیات, حدیثیں تخریج کے ساتھ, صلہ رحمی کے الگ فضائل. تو کتاب ہے کہ خزانہ ہے. اور ان دنوں میں بالخصوص جن مبلغین کو شخصیات میں کام کرنا ہے, جن مبلغین کو عطیات میں کام کرنا ہے, ان کے لیے تو ایک کمال کی کتاب ہے. تو روایتیں, واقعات بہت زبردست اٹریکٹ کرتے ہیں. ہر دوسرا آدمی پریشان ہے, ہر دوسرے آدمی کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل ہیں. تو سب سے پہلے آپ جو ہے شخصیات کے پاس جاتے ہیں, اگر کسی مخیر کے پاس جاتے ہیں تو پہلے اس بات پر آگاہ کریں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اور وہ خرچ کرنے پر جب آمادہ ہے تو اب اس کے بعد آپ اس کو اس بات پر اب آمادہ کریں گے کہ دعوت اسلامی پر کیوں خرچ کریں. بس ٹھیک ہے, آپ نے اس کو کہا اللہ کی راہ میں خرچ کرو, آپ کو کیوں دوں بھائی. تو اب آپ کا یہاں پر یہ کردار شروع ہوتا ہے کہ آپ اپنی دعوت اسلامی کو کیسے بریف کرتے ہیں, کیسے بتاتے ہیں. دنیا کی ہر آرگنائزیشن, ہر سمجھ لیجئے پروڈکٹ سیل کرنے والی جو کمپنی ہوتی ہے اس کے سیلز مین ہوتے ہیں. سیلز مین اپنی کمپنی کی پروڈکٹ کی ایسی تعریف بیان کرتے ہیں, ایسا جناب اس کو پیش کرتے ہیں کہ سامنے والا لینے پر مجبور ہو جاتا ہے. ایڈورٹائزمنٹ کیا ہوتا ہے, اشتہار کیا ہوتا ہے. اشتہار میں 2 جملے ہوتے ہیں, مگر وہ دونوں جملے اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں کہ جناب وہ سامنے والے کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ یہ چیز خرید لے. ضرورت نہیں ہے پھر بھی خرید لے. یہی کمال ہے اشتہار کا, یہی کمال ہے سیلز مین شپ کا. میں یہ دعویٰ کرنے جا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں دعوت اسلامی جیسی آرگنائز, دعوت اسلامی جتنا بڑا کام کرنے والی, دعوت اسلامی جتنے لوگ جس سے وابستہ ہیں, اور کوئی اسلامی تحریک نہیں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اہم ذمہ داران پتہ ہی نہیں دعوت اسلامی کرتی کیا ہے, دعوت اسلامی کو پیش کیسے کرنا ہے. ہم اتنے برے سیلز مین ہیں کہ ہم اپنی اتنی بڑی آرگنائزیشن کو, اتنی بڑی تحریک کو صحیح طور پہ بیان کرنا ہی نہیں جانتے.
اتنے چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے لوگ، ایک مدرسہ چلانے والے، ایک جامعہ چلانے والے، ایک جناب علاقے میں کام کرنے والی تحریکیں ایسے پریزنٹ کرتی ہیں، ایسے بات کرتے ہیں کہ سامنے والا ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا میں کام کرتے ہیں، کون سی جگہ ہے جہاں دعوت اسلامی نہیں ہے، مگر ہمیں بات کرنا نہیں آتی۔ اگر ہمارے مبلغین صحیح طریقے سے دعوت اسلامی پیش کرنے والے بن جائیں نا، مثال دیتا ہوں، الفاظ آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ الفاظ کون سے استعمال کرنے ہیں، بات کیسے کرنی ہے۔ پچھلے دنوں ایک میرے سامنے سے تحریر گزری کہ ایک فقیر جو تھا وہ روڈ پہ بیٹھا تھا اور اس نے ایک جملہ لکھا تھا، آئی ایم بلائنڈ، میں اندھا ہوں، میری مدد کرے، پلیز ہیلپ می۔ ایک انگریز ملک کا واقعہ تھا، اندھا بیٹھا تھا، ایک بورڈ لگا کر بیٹھا تھا۔ ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے، ورنہ بغیر ملکوں میں لوگ فقیر مانگتے نہیں ہیں، ان کے جو مطالبہ ہوتا ہے اس کا بورڈ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، میں بیمار ہوں یا میرا بچے کا مسئلہ ہے یا جو بھی ہے وہ ایک بورڈ۔ تو ایک اندھا بیٹھا تھا روڈ پر، کوئی پورے دن میں کوئی گزرتا اس کا بورڈ پڑھتا، ایک آدھ سکہ ڈال کر چلا جاتا، آگے نکل جاتا۔ ایک شخص گزرا، اس نے سوچا میں بھی 1 روپیہ یا 1 یورو یا 1 پاؤنڈ دے کر آگے چلا جاؤں گا۔ اس نے وہ گتا اٹھایا، اس گتے کو الٹا کیا اور جملہ لکھا کہ آج کتنا حسین دن ہے اور میں اسے نہیں دیکھ پا رہا، اور وہ بورڈ الٹا کر کے رکھ دیا۔ اب جو مسکراتا ہوا نکلتا، خوش نکلتا، اس بورڈ کو پڑھتا، اس اندھے کو دیکھتا اور اس کا ہاتھ مجبور ہو جاتا کہ وہ اس اندھے کے اس ڈبے میں پیسے ڈالتا جاتا۔ شام تک اس اندھے فقیر کے ڈبے میں بہت سارے پیسے جمع ہو گئے۔ میں بھیک مانگنے کو انکریج نہیں کر رہا، میں سمجھانا، میں نے کیا سیکھا اس پورے واقعے سے؟ میں نے یہ سیکھا کہ بات وہ بھی تھی، بات یہ بھی تھی، مگر دوسری بات دل میں اتر گئی کہ کتنا مجبور ہے بیچارہ کہ سہانی صبح ہے یہ نہیں دیکھ پا رہا، کتنا مجبور ہے بیچارہ کہ ہم مسکرا رہے ہیں، اپنے بچے کو لے کر کوئی گزر رہا ہوگا، انگلی میں پکڑ کر وہ دیکھتا ہوگا کہ میں اپنے بچے کو دیکھ رہا ہوں، بچہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اندھا نہ بچہ دیکھ رہا ہے نہ باپ دیکھ رہا ہے، اس نے جیب سے نکالا، اس کی مدد کر دی۔ یہ مجھے اور آپ کو سیکھنا ہوگا، الفاظ کا چناؤ۔ جس دن آپ نے الفاظ کا چناؤ سیکھ لیا، دل میں اترنے والی باتیں سیکھ لیں، ایک تو ہے نا پیچھے کچھ نہیں ہے، پیچھے بہت کچھ ہے آپ کے پاس، دعوت اسلامی کے پاس اتنا کچھ بیان کرنے کو ہے۔ میں صرف آج کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ آج ہم سائڈ ایریا میں تھے، آج دوپہر سے ہمارا دورہ تھا، سائڈ ایریا کی مختلف فیکٹریوں میں ہم گئے۔ تو ایک جگہ مجھے ایک صاحب، اچھا دیکھیں اس میں تھوڑا سا ہوم ورک کر کے جانا ہوتا ہے کہ یار جس کے پاس جا رہے ہیں کس کا ذہن کیا ہے، کیا اس کی دلچسپی ہے، کاروبار کیا کرتے ہیں، مطلب اس کی حیثیت کتنی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ، مثال دیتا ہوں، اس کی زکوٰۃ ہی 2 لاکھ روپے نکلتی ہے، ہم چلے گئے 2 کروڑ کا پروجیکٹ لے کر، کیا ہوگا؟ شرمندہ ہی ہوگا نا۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار اس کے پورے پیسے بھی ملا لو نا تو 1 لاکھ 2 لاکھ سے زیادہ دے ہی نہیں سکتا، تو بھائی اس کو 50,000 لاکھ کی آئٹم بتائیں۔ اب اس کے پاس 2 کروڑ روپے لے کے چلے گئے کہ یار ہماری 2 کروڑ روپے کا پروجیکٹ آپ سے بنانا ہے، وہ بنا بھی نہیں کرے گا، شرمندہ بھی ہوتا رہے گا، مسکراتا بھی رہے گا اور آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا۔ اور ایک اسلامی بھائی ہے جس کی کروڑوں میں زکوٰۃ نکلتی، ہم اس کے پاس 25,000 روپے کے لیے چلے گئے۔ تو یہ پہلے آپ کو پلان کرنا ہوگا۔ ہم گئے آج ایک شخصیت کے پاس، پہلے تو اس کی جو فیکٹری میں داخل ہو گئے تو فیکٹری دیکھ کر ہی پتہ چل گیا کہ کیا بگ شاٹ ہے۔ آج جب اس کی ٹیبل پر بیٹھے تو مجھے اسلامی بھائی نے بتا دیا کہ پکے سنی ہیں اور ان کے سامنے اپنی مسجد نہیں ہے اور بہت کڑتے ہیں مسجد کے لیے۔ مجھے ہمارے اسلامی بھائی نے ایک بال دے دی کہ مسجد کا شوق ہے، مسلکن مضبوط ہیں اور مسجد نہ ہونے کی بنا پر انہیں ایک رنج ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھے، میں نے دعوت اسلامی کی پریزنٹیشن اپنے ساتھ، میں آئی پیڈ رکھتا ہوں، دیکھیں کام کرنا ہے تو ٹولز رکھیں، آئی پیڈ نہیں ہے کوئی بات نہیں، اپنے موبائل میں دعوت اسلامی کی پریزنٹیشن رکھیں، 7-8 منٹ کی پریزنٹیشن ہے، اگلے کے پاس اس کے بعد بچتا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی دعوت اسلامی کی پریزنٹیشن کسی کو بٹھا کے سکون کے ساتھ اس کو کہیں موبائل تھوڑی دیر سائلنٹ کر لیں، یہ دیکھ لیں حضور، اچھے انداز سے دعوت اسلامی کی پریزنٹیشن دیکھ لینا، پھر نہیں بچتا اس کے پاس کوئی آرگیومنٹ کہ یار آپ کتنا کچھ کر رہے ہیں، وہ حیران ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم 3 منٹ کی پریزنٹیشن چلی ہوگی اور اس میں آ گئی خدام المساجد کی بات، میں نے وہی پریزنٹیشن کو روک دیا۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے ہم کتنی مسجدیں بناتے ہیں؟ کہا کتنی بناتے ہیں؟ میں نے کہا ہم سال میں 700 مسجدیں بناتے ہیں۔ اچھا کہاں بناتے ہیں؟ میں نے کہا صرف کراچی میں روز کی 1 مسجد بناتے ہیں ایوریج۔ اور آپ کو پتہ ہے، اب مجھے پتہ تو چل گیا تھا کہ مسجد نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بڑا رنج ہے۔ آپ کو تو یہ اندازہ ہوگا کہ جس محلے میں جس کی مسجد مسلک اس کا، کہتے ہیں تو بالکل صحیح بات آپ کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ہم نئی سوسائٹیز میں مسجد بنا رہے ہیں۔ اچھا آپ نئی سوسائٹیز میں بنا رہی ہے تو بڑا اچھا کام ہو گیا، پہلے نئی سوسائٹیاں بنی تو دوسروں کی مسجد بن گئی۔
اور ہم نے تو یہ کام ہی نہیں کیا. میں نے کہا میں بتاتا ہوں ہم کیا کام کر رہے ہیں. مجھے پتا تھا نہیں سو دیکھیں بتا آپ کو اپنی دعوت اسلامی کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. میں نے کہا ہمارے پاس 1500 پلاٹس مل چکے ہیں ہمیں نئی سوسائٹی میں کراچی کی, ہمیں اس پہ تعمیرات کرنی ہے. اچھا اب فلاں سوسائٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مجھ سے بس سوسائٹیوں کے سوال کرتا رہا, میں جواب دیتا رہا. تو مجھے کہتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کوئی مسجد بنائے تو 5 لاکھ روپے مجھ سے لے لیں. مجھے پتا تھا یہ بندہ 5 کروڑ سے کم والا نہیں ہے. 5 لاکھ انہوں نے آج اعلان کیا, میں نہیں مانا. منع کیسے کرنا یہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اتنے بڑے آدمی, اتنی بڑی فیکٹری. ہمارے اسلامی بھائیوں نے ایسے ایسے رانگ نمبر مارے ہیں. ایک جگہ ہمارے اسلام میں گئے کہ پہلے جا کے ملاقات ہوئی, کہا حضور آپ کتنے کماتے ہیں؟ بندے نے ڈائریکٹ سوال ہی یہ کر لیا. اگلا بولے تم انکم ٹیکس آفیسر ہے, میری کمائی پوچھنے ہیں؟ ناراض کر کے تھوڑی آنا ہے. ہاں بھائی 5 لاکھ بھی پہلی میری زندگی کی اس بندے سے پہلی ملاقات تھی. چھوٹے پیسے تو نہیں تھے 5 لاکھ, لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلکن اس آدمی کو درد ہے, مسجد کا شوق ہے, اس نے تو ٹوکن کے طور پر 5 لاکھ دے دیا. میں نے کہا حضور اللہ آپ کو جزائے خیر دے, ہمیں آپ کے 5 لاکھ نہیں چاہیے, ہم انشاءاللہ مل کر کام کرتے ہیں. میں آپ کو پہلے دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس, اور نئی سوسائٹیز میں ہمارے پاس کہاں کہاں پلاٹ ہیں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں. آپ ایک ایک کر کے بنانا شروع کریں. ایک بن جائے تو دوسری بنائیں, دوسری بن جائے تیسری بنائیں, ہم مل کے بناتے ہیں. بولے ہاں یہ ٹھیک ہے. میں نے کہا اپنے والدین کے نام پر آپ بنائیں. اچھا پھر خود ہی باتوں میں کہ یار میرے سائڈ ایریا میں بہت سارے پلاٹ ہیں اور میں جو ہے سوچ رہا ہوں کہ اس میں بھی مسجد کے پلاٹ نکالوں. میں نے کہا آپ خود بتائیں, آپ کے سامنے مسجد نہیں ہے, آپ کی پلاٹ کی مسجد بنے گی تو آپ کو کتنی برکت ملے گی. الحمدللہ آج کی ایک میٹنگ میں 3 پلاٹ سائڈ ایریا میں 1,000 گز کے کارنر اس نے نیت کرنی کہ میں دعوت اسلامی کو دے دوں. میں پھر بھی نہیں مانا. میں نے کہا بنا کے بھی آپ دیں گے, بتائیں نا, آپ مسجد, آپ فیکٹری, آپ کی پلاٹ آپ ہم کو دیں گے, آپ انہی کو تینوں کو بنا دینا. تو کہہ رہے ہیں دیکھیں تھوڑا سا مل جل کے چلنا ہوگا, ڈائریکٹ دعوت اسلامی کا نام نہیں آیا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, فلیکسیبلٹی بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہم کہیں نہیں جناب پہلے دن ہی الحاق فیضان مدینہ لکھے گا تو ہمارا امام آئے گا. میں نے کہا حضرت کوئی مسئلہ نہیں, ہم بالکل حکمت عملی سے چلیں گے, مل کر چلیں گے اور انشاءاللہ کام کریں گے. بہت اچھی ملاقات ہوئی, فیضان مدینہ آنے کا وعدہ کیا. باہر نکل کر میں نے اسلامی بھائی, میں نے 3 ملاقاتیں کی آج کے دن میں 3 ملاقاتیں کی. باہر نکل کر میں نے اسلامی بھائیوں کو کہا اس اسلامی بھائی پر میں دوبارہ ملاقات کے لیے آؤں گا. ون آف دا بگیسٹ, مجھے مل کر پتہ چل گیا کہ اس اسلامی بھائی کو اللہ نے کتنا نوازا ہے. ایک ہی بات تھی اس کی زبان پر کہ یار مسلک کا کام کرو, ہمارے سارے 11ویں والے تھے, ہمارے باپ دادا بھی 11ویں والے تھے, غوث پاک کو ماننے والے تھے, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. بس مجھے تو موقع مل گیا نا. میں نے کہا آپ نے دیکھی نہیں دعوت اسلامی؟ بولا میں آج تک نہیں آیا فیضان مدینہ. کراچی کا بلینر ایک بار فیضان مدینہ نہیں آیا, مجھے اپنی خامی محسوس ہوئی. یہ ہماری تحریک ہے, سنی غوث پاک کا چاہنے والا, 11ویں کرنے والا, سنیت کے لیے درد رکھنے والا, اور بلینر ملینر نہیں. اس بندے نے فیضان مدینہ نہیں دیکھا. یار کیا کر رہے ہیں باب المدینہ کراچی میں؟ تو میں نے نمبر بھی لے لیا, آپس میں شیئرنگ کر لی. انشاءاللہ اللہ نے چاہ اگلے چند دنوں میں فیضان مدینہ دیکھ لے گا انشاءاللہ. تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں, لوگ انتظار میں ہیں, لوگ کڑ رہے ہیں, لوگ درد میں ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے ہم راضی ہیں مسجد کے ایک نمازی پر انفرادی کوشش کرنے میں, جس نے ہمیں ہر سال 12,000 دینے ہوتے ہیں, اس بار 19,000 دے دے گا, ہم بہت خوش ہیں. 25,000 دیتے تھے, اس بار 50,000 دے دیں گے. اللہ کے بندوں, جتنی بڑی تحریک ہے اتنی بڑی اپروچ بنائیے. کیسے چلاؤ گے دعوت اسلامی کو؟ آپ کو پتہ ہے میں آج ایک اور فیکٹری میں گیا, ان کی بڑی ڈائنگ فیکٹری تھی اور بہت بڑا فیکٹری تھی. میں نے ان کو ایک ہی بات کی, میں نے کہا آپ اپنی فیکٹری چلاتے ہیں, کتنا خرچہ ہوتا ہوگا, کتنے ملازم ہیں آپ کے؟ دعوت اسلامی کے 18,500 ملازم ہیں, 18,500 اجیر ہیں, جس میں علماء ہیں, جس میں حفاظ ہیں, جس میں اساتذہ ہیں, آئمہ ہیں. اور ان 18,500 لکھ لو اگر آپ نے ابھی تک آپ کو نہیں معلوم تو 18,500 اجیروں, اور کیلکولیشن بتایا کرو, ایسی کیلکولیٹڈ بات ہو آپ کی کہ کوئی ہل نہ سکے. 18,500 اجیروں کی اگر کم از کم 15,000 روپے تنخواہ ہے, ان کو یہ کہیں ایوریج اوسطاً اگر 15,000 بھی ہم تنخواہ دیتے ہیں تو آپ حساب کریں گے مہینے کے 22-23 کروڑ روپے ہماری تنخواہ بنتی ہے. ہر مہینے 23 کروڑ روپے دعوت اسلامی کو تنخواہ میں دینے ہیں. ملٹیپلائی کریں 12 سے, بونس ملائیں, تقریباً 300 کروڑ روپے. دعوت اسلامی کا خرچہ تو صرف تنخواہ کا ہے. اب آپ بتائیں اتنی بڑی تحریک کو ہم کیسے چلائیں گے اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے؟ دوسرے فیکٹری والے سے پتہ ہے کیا نیت کروائی؟ کوئی نیت نہیں کروائی. میں نے کہا آج ایک نیت کر لو, اپنی زکوٰۃ کا 50% دعوت اسلامی کو دو گے. دونوں بھائی جمع ہوئے, مشورہ کیا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ 50% دعوت اسلامی کو. اب ہمیں پتہ ہے ان کی زکوٰۃ کتنی نکلتی ہے. تو بات کرنی کیسے ہے, بیان کرنا کیسے ہے, جانا. دیکھیں 2 چیزیں ہیں,
اگر آپ نے واقعی آج یہ نیت کرنی ہے، اور ماشاءاللہ نیت ہے جبھی جمع ہوئے ہیں کہ مضبوط بدنیتیات کرنے ہیں. ہم اصل میں عجیب لوگ ہیں. مثال کے طور پہ شور لائن، گارڈن، لالو کھیت قریب جہاں سے بھی آپ آئیں، ہماری کابینہ نے یا ہمارے علاقے نے پچھلے سال 50 لاکھ کیے. ہمارا ہدف کیا ہے؟ 63 لاکھ. اور 63 لاکھ پہ تو ہم اتنے خوش ہیں، او ہو اتنی فیصد اضافہ، کارکردگی بھی بن جائے گی. 1 کروڑ کیے ہیں تو 1.5 کروڑ کر لیں گے، 1.5 کیے ہیں تو 2.5 کا ہدف لے کے چل رہے ہوں گے. ہم نے اب تک جو کیا ہے وہ 0 کیا ہے، 0. پہلے یہ ذہن بنا لو. آج تک دعوت اسلامی جتنی بڑی تحریک نے، اتنی بڑی جس کے پاس الحمدللہ پاور ہے، اتنے زیادہ لوگ جس سے وابستہ ہیں، جس کا اپنا چینل ہے، جس کے اتنے جامعات ہیں، اس نے کیا عطیات کیے ہیں یار. آپ کے باب المدینہ، میں تو آپ کو مثال دے رہا ہوں نا، جس شخص سے میں آج مل کر آیا ہوں، سنی سب کچھ ہے، ہمیں 1 روپیہ نہیں دیتا تھا نا، آج پہلی بار 5 لاکھ کا ہے، وہ بھی ہم نے چلو جو کیا. کروڑوں روپے زکوٰۃ نکلتی ہوگی ان کی، کہاں جاتی ہے؟ اور ہم خوش ہیں اپنے علاقے میں. ایسے کروڑوں روپے دینے والے سینکڑوں ہوں گے باب المدینہ کراچی میں، جن تک نہ ہم پہنچے ہیں، اور اگر پہنچے ہیں تو بہت تھوڑے لے کر خوش ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے. نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. پہلے اپروچ تو اونچی کریں، پہلے تلاش تو اونچی کریں کہ یار اب کس سے 50 لاکھ مل سکتے ہیں. مثال آپ کو ایک ہدف دے دیتا ہوں. ایسے کتنی شخصیات ہیں آپ کے رابطے میں جن سے آپ ایک بندے سے 50 لاکھ روپے لے سکتے ہیں؟ نہیں ہیں تو پھر آپ سوچ لیں کیسے کریں گے عطیات. آپ پہلے ان لوگوں کو تلاش کریں. چلے 50 زیادہ ہو گئے، 25 لاکھ کم از کم. ایک بندہ 25 لاکھ روپے دے سکے. 25 لاکھ وہی دے سکے گا کہ جس کے پاس 10 کروڑ روپے ہوں تو اس کی 25 لاکھ زکوٰۃ بنتی. یہ بھی حساب آتا ہے کہ نہیں آتا؟ 25 لاکھ کیسے دے گا؟ اور 10 کروڑ بہت سو کے پاس ہیں. آپ کو اندازہ ہے اس وقت یہ جو بہادر آباد سے شروع کریں اور یہ جنرل سوسائٹی اور یہ گلشن اقبال آگے جائیں اور ڈی ایچ اے تو پورا ہی، کلفٹن تو پورا ہی، جتنے گھر ہیں نا، یہ 15 20 25 کروڑ سے کم کا گھر ہی نہیں ہے. اب جس کا گھر 20 کروڑ کا ہے اس کا بزنس کتنا ہوگا؟ ریئلائز کرنا سیکھو. اب وہ دور نہیں رہا ہے 25-50 ہزار لاکھ والا. اللہ نے بہت نوازا اہل کراچی کو جن کے پاس پراپرٹی ہیں، آپ گن بھی نہیں سکتے اتنے پیسے ہیں ان کے پاس. مسئلہ یہ کہ ہم تو 25 لاکھ کی بات سن کے ہمیں شاید نیند نہیں آئے گی. پینٹ ہے لوگوں کے لیے 25 لاکھ روپے، اب میں بتا رہا ہوں. لیکن بات کیا ہے، ان لوگوں تک ہم پہنچے ہی نہیں ہیں، ان لوگوں تک ہماری اپروچ ہی نہیں ہے، ہمارا ان سے رابطہ ہی نہیں ہے. تو خدا را، میں نہیں کہتا کہ جتنے اس ہال میں بیٹھے سبھی ان لوگوں سے رابطہ کر سکیں گے، مگر میرے نگران کابینہ، ڈویژن سطح کے نگران، مجلس تاجران کے اسلامی بھائی، وہ تو اپنی اپروچ اونچی کرے نا. رمضان کا پہلا اور دوسرا دن کچھ بھی کام نہیں ہوگا، یہ بھی بتا دوں. چاند رات کو بھی کچھ نہیں ہوگا اور پہلا دوسرا دن بھی کچھ نہیں ہوگا. چاند رات کو ویسے ہی ابڑ دبڑ ہوتی ہے، تراویح پڑھنی ہے، چاند نظر آیا نہیں آیا، اور پہلے دوسرے روزے تک تو پیسے لینے جانا بھی نہیں. یہ بھی مشورہ دے دوں، تجربے کی بات بتا رہا ہوں. بالکل مت جانا پہلے روزے کسی کے پاس، اس کا ویسے ہی روزہ مشکل ہو رہا ہوگا، گرمی میں بیٹھا ہوگا، آپ کو ٹھیک کر دے گا. تو ہم پہلے دوسرے روزے ہم آپ کو جتنے ہمارے سرکل کے اسلام میں سب آپ کو فیضان مدینہ میں نظر آئیں گے. ہم فرسٹ کلاس باپا کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، روزہ افطار کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پتہ ہے پھر نظر نہیں آئیں گے ہم فیضان مدینہ میں. تو یہ سارا پتہ ہونا چاہیے کس کے پاس کب جانا ہے. ہماری مارکیٹ پہ بھی نظر نہیں ہے، مارکیٹ پہ نظر رکھو. آج میں ایک شخصیت سے ملا، اس نے اپنا فارمولہ بتایا مگر مجھے فارمولہ دے گیا. کہتا ہے پراپرٹی کا کام کرنا ہے نا تو 4 چیزیں ہونی چاہیے. میں نے کیا؟ کہتا ہے زر، نظر، خبر، صبر. میں نے کہا اب اس کی ذرا تشریح بھی کریں بھائی. کہتا ہے زر، پیسے ہوں گے تو خریدو گے نا. نظر، حالات پہ نظر رکھو، کیا ملکی حالات ہیں، پھر پراپرٹی کا کام ہونا چاہیے. تیسرا، خبر رکھو. چوتھا، صبر بھی رکھو. پراپرٹی لے لی تو جلدی بیچنے کے لیے مت نکل پڑو، صبر کرو گے تو پیسے بچیں گے. میں نے کہا یار دیکھو کاروباری لوگ کتنی پلاننگ، کیسے فارمولے لے کے. بہت بڑا آدمی جس سے میں ملا. چلے یہ بھی بتا دوں، آج ایک ہی دن میں یہ آج جس بندے کے میں فارمولہ بتا رہا ہوں نا، اگر کراچی کے ٹاپ 25 لوگوں کی لسٹ بنائیں تو وہ ان میں سے ایک تھا جن سے آج مل کر آئے. تو ملاقاتیں جب تک آپ کی اونچے لوگوں میں نہیں ہوں گی تو کیسے پیسے ہوں گے بھائی. اب میں بتاتا ہوں کہ آپ کی نظر کیا ہونی چاہیے، آپ کو خبر کیا ہونی چاہیے. پتہ چلا پراپرٹی میں بیڑا غرق ہے اور ہمارے اسلام میں پہنچ گئے مدنی عطیات لینے. او بھائی ان کے پاس تعویذ لے کے جاؤ، ان کے پاس کوئی وظیفہ لے کے جاؤ، ان کے پاس کوئی دعائیہ عطیات نہیں مانگو. ماں مری ہوئی ہے پراپرٹی کے، تم چلے گئے پیسے لے دیں. اچھا گولڈ کی مارکیٹ تیز ہے، ادھر پہنچ جاؤ. اچھا آج کل اناج کی منڈی بڑی تیز ہے، اناج مارکیٹ میں پہنچ جائے، جوڑیا بازار پہنچ جائیں. یعنی یہ پتہ، لوہے کا بڑا ریٹ بڑا ہوا ہے، ادھر جس کا موڈ اچھا ہے اس سے پیسے پکڑ لو.
اور جدھر پہلے ہی برا حال ہے ادھر اچھا پتہ نہیں ہے نا، خبر ہی نہیں ہے، ہم تو پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ خبریں جب تک آپ نہیں رکھیں گے، آپ نظر نہیں رکھیں گے، نبض آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اس وقت باب المدینہ کراچی میں کون سا کام اچھا جا رہا ہے، فوراً اس کو پکڑیں، فوراً اس کے پاس جائیں، حوصلہ، اچھا جو پریشان ہے اس کے پاس بھی جائیں، مگر عطیات مانگنے نہیں، دعا کرنے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے، تعویذ دینے کے لیے، مدنی قافلے کے لیے کہ حضور سنا ہے بڑی پریشانی کے دن ہے، چلے 3 دن مدنی قافلے میں چلتے ہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی مشکل آسان کر دے گا۔ بندہ اس کو اسلامی بھائی بنا لو جو پریشان ہے، اور جو کما رہا ہے اس سے پیسے پکڑ لو، جو زیادہ بیزی۔ اچھا اسی طرح اب بات چلیے تو خبر کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے مدنی قافلہ ذمہ داران بھی بیٹھے ہوں۔ میں ایک بار ہم لوگ پنجاب میں گئے، میرا خیال ہے کہ گرمی کے دن تھے، تو ان سے بات ہو رہی تھی کہ بھائی آپ کبھی ہمارے ساتھ مدنی قافلے میں چلیں، تو انہوں نے ایک زبردست بات بتائی اور پھر بعد میں خیال بھی آیا، پھر ہم نے شورا میں بھی ڈسکس کیا۔ انہوں نے کہا حضرت نومبر دسمبر جنوری جتنے پاکستان کے مشروب والے سارے ہی فارغ ہیں، اور ہم ہر سال یہ 2-3 مہینے گھومنے پھرنے جاتے ہیں۔ ہمیں کیا پاس مل گیا کہ اگر ان لوگوں کے مدنی قافلے سفر کروانے ہیں تو ہمارے مبلغین کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب اس کو میں نے پھر ملٹیپلائی کرنا شروع کیا، معلومات کرنا شروع کی، جتنے پنکھے بنانے والے ہیں، جتنے ایئر کنڈیشن بنانے والے ہیں، جتنے مشروب بنانے والے ہیں یہ سردیوں میں فارغ، جتنے گیزر بنانے والے ہیں، جتنے ہیٹر بنانے والے ہیں، جتنے کمبل بنانے والے ہیں یہ گرمیوں میں فارغ، جس کا جو سیزن۔ آپ کو پتہ ہے کاروان والے کب فارغ ہوتے ہیں؟ محرم کے اندر کاروان والے گھومنے پھرنے جاتے ہیں، ہر سال ان کا ایک قافلہ، تو کیا کہیں گے، سیر و تفریح میں، کوئی سنگاپور میں نظر آتا ہے، کوئی ہانگ کانگ، کیوں؟ سارا سال کمایا، محرم میں کام ہی کوئی نہیں، نہ کوئی حج ہے نہ کوئی عمرہ ہے۔ میری دعوت اسلامی والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ محرم میں آسانی سے بیرون ملک تیار ہو جائیں گے قافلے کے لیے۔ یہ وہ نبض ہے، یہ وہ خبر ہے۔ اگر آپ کو کام کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کو اتنی وسعت نظری ہے، پتہ نہیں وہ گوشت فروش کا کوئی ایک دن خالی ہوتا ہے تو اس کے لیے طے ہوا کہ ان کو اسی دن لے آیا جائے فیضان مدینہ۔ ڈاکٹرز مجلس کسی عام دن ان کو لے کر آتی ہے جس دن ان کا کام ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہم یورپ گئے تو یورپ میں پتہ چلا کہ جمعہ ہفتہ اتوار مدنی قافلہ میاں سب تیار، کیوں کہ جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، ایک ہی دن کی کوشش کرنی ہے۔ مگر وہاں جا کے پتہ چلا کہ جتنے ٹیکسی ڈرائیور ہیں نا وہ جمعہ ہفتہ اتوار سر بھی نہیں کھجا سکتے، اتنا بیزی ہوتے ہیں، ویکینڈ ہے نا، ادھر گھومنا پھرنا ہی جمعہ ہفتہ اتوار ہے، ٹیکسی والا اپنا، اچھا تقریباً پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور، اب کیا کرے بھائی، ہم قافلے میں نہیں جا سکتے، تو کوئی بات نہیں، آپ کا پیر منگل بدھ مدنی قافلہ کا لبیک، سارے تیار ہو گئے، تو فارغ ویلے ہوتے ہیں ہم پیر منگل بدھ۔ تو جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کون سا مال کدھر بکے گا اور کس مارکیٹ میں بکے گا، آپ سردیوں میں کمبل بیچتے جاؤ گے تو بکے گا، تو بالکل اسی طرح مدنی قافلے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کب فارغ ہوتا ہے، اس پر اس وقت ہاتھ رکھیں۔ اب کسائی کو آپ بقرعید کے دنوں میں کہیں کہ چلو مدنی قافلے میں، وہ نہیں جائے گا، آپ خالی محنت کر رہے ہیں، بقرعید سے فارغ ہو جائے، پیسے کما لیے، آپ چندہ لینے چلے جاؤ اس کے پاس۔ تو جب تک آپ کو لوگوں کے حالات واقعات پر نظر نہیں ہوگی، خبر نہیں ہوگی، آپ مدنی عطیات ویسے نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر ایسے لوگوں کی تلاش، پہلا مدنی پھول۔ ابھی تک تو میں نے یوں سمجھے کہ اجمالی گفتگو کی ہے، اب ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتے ہیں تاکہ ہم وقت پر اپنے مدنی مشورے کو بھی ختم کریں۔ سب سے پہلے ایسے لوگوں کی تلاش، ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں، پہلے آپ کا ذہن بن جائے۔ میں نے پہلے بھی کئی مدنی مشوروں میں یہ مثال دی ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو جب ہونڈا CD70 اور بھی اسکوٹریں ہوں گی، مجھے ایک ہی نام یاد رہتا ہے کیونکہ کچھ عرصہ پہلے میرے پاس بھی تھی، کوئی بھی اسکوٹر سوزوکی یا ہونڈا جو بھی آپ کو لینی ہے، تو آپ نے جب تک نہیں لینی تھی، جب آپ نے لینے کی نیت کی، آپ کو روڈ پہ وہی موٹر سائیکل نظر آتی ہے، یار آگے بھی وہی جا رہی ہے، پیچھے بھی وہی جا رہی ہے، بس سے بھی وہی نظر آتی ہے، کیونکہ بس کی کھڑکی سے بھی وہی والی موٹر سائیکل نکلتی ہے جو آپ کو لینی، کیوں بھائی پہلے نہیں تھی کیا روڈ پہ؟ جس کو کورے الٹو لینے کا موڈ بن گیا، سوزوکی لینے کا موڈ بنا، اب اس کو روڈ پہ سوزوکی ہی نظر آتی ہے، کیوں؟ چلے اور آسان مثال دیتا ہوں، کئی کہیں گے ہم نے اسکوٹر بھی نہیں لی، گاڑی بھی نہیں لی، موبائل، نوکیا کا جو موبائل آپ کو لینے کی آپ نے نیت کر لی اور دوسرے اسلامی بھائی کے ہاتھ میں وہی موبائل نظر آتا ہے، اچھا تمہارے پاس بھی یہ دکھانا یار، میں ابھی سوچ ہی رہا تھا خریدنے کا، اچھا آپ کے پاس بھی ہے، پہلے بھی تو تھا، آج کیوں نظر آیا؟ اٹ مینز آپ نے فوکس کیا، آپ کے ذہن کو آپ نے مضبوط کیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، پھر نظر ہی یہی آنے لگا۔ جس دن آپ نے یہ ذہن بنا لیا مجھے بڑی شخصیات میں کام کرنا ہے، آپ کو وہ شخصیات نظر آنے لگ جائیں گی، اور وہ کہیں اور نہیں، چاند پہ نہیں رہتے ایسے لوگ، مریخ پہ نہیں رہتے، وہ آپ کے ہی شہر میں، آپ کے علاقے میں، آپ نے دیکھا ہی نہیں، روز آپ کے سامنے سے 25 لاکھ والی گاڑی میں بندہ نکلتا تھا، آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اب آپ سوچو گے جس کی گاڑی 25 لاکھ کی ہے، جس کے پاس 40 لاکھ کی گاڑی ہے، اس کا جناب بزنس کیا ہوگا؟ چلو یار اس سے رابطہ کرتے ہیں، آپ کو کبھی نہیں معلوم تو پراپرٹی ڈیلر سے معلوم کر لو کہ یار ہمارے محلے میں جو گھر بنے اس کی قیمت کیا ہے،
تو پتہ چل جائے گا کہ یار 15-15 20-20 کروڑ کے گھر ہیں، تو پھر ان گھر والوں سے ملاقات کرتے ہیں، زکوٰۃ تو دیتے ہوں گے نا۔ اور ایک اور بات، اس وقت جو ہم کام کرنے جائیں گے نا، یہ کام کوئی ہٹ کے کام نہیں ہے۔ جتنے پاکستان میں دنیا میں مسلمان ہیں سب نے زکوٰۃ دینی ہے، ایسا ہی ہے؟ زکوٰۃ تو مسلمانوں نے دینی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے پوری معاذ اللہ جو انہوں نہیں دیتے لیکن اکثر تو دیتے ہیں نا۔ آپ نے ان کے زکوٰۃ دینے کے وقت میں جا کر ان سے زکوٰۃ لینی ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھا دوں، آپ قربانی والے دن کسی کے گھر پہ جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ کی قربانی ہوئی ہمیں کھال دے دیں، آسان ہے نا بھائی، قربانی ہوئی ہے کھال دینی ہے، یا تو آپ کو دے گا یا کسی اور کو دے دے گا، نیا کام تو نہیں کروانا نا آپ اس سے۔ لیکن محرم میں چلے جائیں کسی کا دروازہ کھٹکھٹائیں قربانی کی کھال دے دیں، کیا کہے گا بھائی قربانی ہوئی نہیں کھال لینے کدھر سے آ گئے؟ مشکل ہے نا، محرم میں قربانی کی کھال موسٹ ڈیفیکلٹ، قربانی کے دنوں میں قربانی کی کھال بالکل آسان، پڑی ہوئی ہے کھال آپ کو دے دے گا کسی کو، بالکل اسی طرح یہ مائنڈ سیٹ بنا لو۔ گھر میں زکوٰۃ تیار ہے، اس کے دفتر میں اس نے زکوٰۃ تیار رکھی ہوئی ہے، بھائی حساب بنانا ہے، رشتہ داروں کو کتنے دینے، اپنی جماعت کو کتنے، آپ اس ٹائم پہنچ رہے ہیں، اچھے انداز سے بریف کرو، کوئی نیا کام نہیں، چیک بنا کے آپ کو بھی دے دیا جائے گا۔ سمجھ رہے میری بات؟ بالکل رائٹ ٹائم ہے اس وقت شخصیات کے پاس جانے کا، اور کوئی نئی بات نہیں کرنے جا رہے، ان کو دینی ہے زکوٰۃ۔ میرے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ ایک شخصیت سے رابطہ ہوا، وہ کہتے ہیں یار میں پریشان تھا، یقین کریں الفاظ تھے کچھ اسی طرح ملتے جلتے، میں پریشان تھا کہ اپنی زکوٰۃ کس کو دوں، مجھے ایماندار لوگ ہی سمجھ نہیں پڑ رہے تھے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ آگے مہربانی کر کے میری زکوٰۃ لے جائیں۔ ہر بندے کا ہر تنظیم سے تعلق نہیں ہوتا، ہر بندے کا ہر مدرسے ہر جگہ پر تعلق نہیں ہوتا، وہ کما رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ پہلے ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ قربانی کی کھالیں، یہ ڈیفینس میں عرفان بھائی بیٹھے ہیں، ان کو تجربہ ہوگا، لوگ ڈگی میں کھال ڈال کر گھوم رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کو ٹھکانے لگائیں کہیں پر، پتہ ہی نہیں ہے کھال کا کرنا کیا ہے۔ بالکل اسی طرح جس کو زکوٰۃ دینی ہے، اگر آپ اس تک صحیح وقت پر پہنچ جائیں تو بہترین طریقے سے آپ کو زکوٰۃ ملے گی۔ تو بہرحال میں لب لباب اس بات کو یہاں لے کر آگے چلتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی تلاش، اور یہ بھی نہ سوچیں کہ ہم جناب لیاقت آباد میں ہیں، رنچوڑ لائن میں ہیں، یا جناب ہم کریم آباد میں ہیں تو نیو کراچی میں ہیں تو کورنگی میں ہیں۔ ہر جگہ ٹاپ لیول کے لوگ ہیں۔ کورنگی پورا انڈسٹریل ایریا ہے، ایک فیکٹری 25 کروڑ سے کم کی نہیں ہے۔ نارتھ کراچی میں اتنا بڑا فیکٹری ایریا، کدھر سے وہ آسمان سے تھوڑی اترتے ہیں، ٹھیک ہے ان کا گھر نارتھ کراچی میں نہیں ہے، فیکٹری تو ہے نا وہاں پر، تو اس کا مطلب نیو کراچی نارتھ کراچی والوں کے پاس ایک اسکوپ ہے بدنیاتیات کا، کورنگی والوں کے پاس لانڈھی جائیں تو پورا قائد آباد تک کتنی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں۔ ہم نے اس کو اپنے لگتا ہے کابینہ سے باہر نکالا ہوا ہے، کوئی ایسی تقسیم تو نہیں ہوئی نا کہ فیکٹریاں نہیں ہیں ہماری کابینہ میں، صرف رہائشی علاقہ ہے۔ تو اللہ کے بندو، دو چیزیں ہوتی ہیں، غریب علاقے میں لوگ کاروبار کرتے ہیں، فیکٹری لگاتے ہیں، کیوں؟ زمین سستی ہے، یہ پوائنٹ یاد رکھنا۔ سائڈ ایریا کے پاس رہے گا غریب آدمی، لیبر، لیکن فیکٹری اربوں پتی بندے کی ہوگی۔ کورنگی میں رہے گا غریب آدمی مگر فیکٹری کروڑ اربوں پتی لوگوں کی ہوگی۔ نارتھ کراچی نیو کراچی میں رہیں گے غریب اسلامی بھائی، لیکن فیکٹریاں کیوں؟ فیکٹریاں سستی جگہ مل گئی ان کو، اور رہائش جو ہے لیبر قریب سے مل جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب عموماً ہمارے غریب علاقوں والے سمجھتے ہیں ہمارے پاس تو 25,000 ہوتے ہیں بڑی بات ہے، لاکھ تو ٹاپ ہدف ہوتا ہے۔ نہیں، وہ فیکٹریاں آپ کی کابینہ میں ہیں، رہائشیں بے شک ان لوگوں کی بڑے علاقوں میں ہوں گی۔ تو جن کے پاس کلفٹن، ڈیفینس، بہادرآباد، یہ پورا ایریا ہے، یہ لوگ رہائشوں کو ٹارگٹ کریں، اور جن کے پاس اس طرح کے ایریاز ہیں جہاں انڈسٹریل ایریا ہے، یہ ان کو ہدف پہ لیں اور جائیں، ملاقاتیں کریں، اور اللہ کی رحمت سے یقین مانیں، آج سے 4 سال پہلے دعوت اسلامی بیان کرنی پڑتی تھی، سمجھانی پڑتی تھی، کراس کوشچن ہوتے تھے، اور اس سے پہلے چلے جائیں، ماشاءاللہ جہانگیر بھائی بیٹھے ہیں، جس زمانے میں مدنی چینل نہیں تھا، لوگ کیا کیا باتیں نہیں سناتے تھے ہم کو۔ آج اللہ کی رحمت سے لوگ دعوت اسلامی کے بارے میں سب جانتے ہیں، اتنا پازیٹیو مائنڈ ہے۔ کوئی بندہ، میں اب تک جتنے لوگوں سے ملتا ہوں کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں اور کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، یہ بھی پتہ ہے، پہلے ہی تیار بیٹھا ہے یار، وہ پہلے ہی متاثر ہے۔ دعوت اسلامی نے کر کے وہ دکھا دیا ہے، اللہ کی رحمت سے کوئی قریب بھی نہیں ہے اس طرح کے کام کرنے والے۔ تو ہمیں اچھے انداز سے دعوت اسلامی اگر ہم ڈیفائن کر لیں، اب تلاش کی بات ہو گئی، اب بات کون کرے گا، جائے گا کون، کس طرح ڈیفائن کرے گا؟ ایک طریقہ تو میں نے بتایا کہ پریزنٹیشن دکھائی جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایسے اسلامی بھائی ملائیں جو خود کاروباری ہوں۔ آج میں جب سائڈ ایریا گیا نا، 3 ملاقاتیں ہوئیں، تینوں ملاقاتوں میں 5 فیکٹری مالکان میرے ساتھ چلے تھے ایز اے دعوت اسلامی کے کارکن۔ جس طرح وہ 5 چلے تھے نا ہمارے ساتھ کہ چلیں ہم آپ کی ملاقاتیں کراتے ہیں، ہم نے ٹائم نہیں لیا، انہوں نے فون کیا، فیکٹری اونر کو فون کر رہا ہے کہ آپ کے پاس ہم آ رہے ہیں، وہ کیسے منع کرے گا؟
دروازہ کھلا تو ہم بھی اس کے ساتھ داخل ہو گئے اور انہوں نے کہا حضور ہم لائیں ان کو آپ سے بات کرنی ہے. سارا کام چھوڑ کے وہ 5 فیکٹری اونر جب آپ کے ساتھ چل رہے ہیں 6ٹھی فیکٹری میں, تو اگلے کے پاس تو کوئی بات کرنے کی جگہ ہی نہیں رہتی نا. پرابلم یہ ہے ہم نے اب تک ایسے تاجران اپنے ساتھ نہیں ملائے جو ایک کارکن کی طرح, ایک ساتھی کی طرح ہمارے ساتھ چلے اور جا کر ان کاروباری شخصیات تک ہماری ملاقاتیں ارینج کریں. پھر دیکھیں آپ کا کام کیسے ملٹی پلائی ہو جائے گا, کس تیزی. اچھا وہ 5 سے اب تک میں نے ان کے احتیاط کی بات نہیں کی, یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا. جن کو ساتھ چلانا ہے نا ان کو کبھی مت کو اپنی زکوٰۃ دینی ہے. وہ روز تو سن رہے ہیں, وہ ہر مشورے میں سن رہے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, دعوت اسلامی کو کتنی ضرورت ہے, ہم اتنے پریشان ہیں, ہمیں یہ بھی چاہیے, ہمیں وہ بھی چاہیے. وہ روز سن رہے ہیں, ہم نے ایک بار بھی نہیں کہا. ایک بار ایک بہت بڑی شخصیت تھی, ہم مدنی قافلے میں گئے میر پور خاص, اور یہ عطیات کے دن تھے, تو میں نے کہا ہمارے ساتھ چلیں. 3 دن تک میں نے ایک ہی کام کیا, جس شہر میں جاتا مدنی عطیات کی بات کرتا, مدنی وہ میرے ساتھ ہی ساتھ, میری گاڑی ان کی گاڑی میں تھا. میں وہ 3 دن تک سوچتے رہے, یار عبدالحبیب نے ایک بار مجھے نہیں کہا کہ آپ تو اپنی زکوٰۃ دیں. میں نے کہا ہی نہیں, میں نے کیوں کہوں, سن تو رہا ہے نا, خود ہی کہے گا. جب واپس آئے نا کراچی, کہتے یار آپ میرے لیے تو کچھ بتائیں, مجھے کیا کرنا ہے. میں نے کہا میں کیوں بتاؤں, آپ کی دعوت اسلامی نہیں ہے, 3 دن سے تو آپ سن رہے ہیں. ماشاءاللہ 50 لاکھ روپے دیے انہوں نے بغیر مانگے دیے. تو اپنے ساتھ ایسے اسلامی بھائی رکھے جو آپ کے ساتھی ہوں, وہ خود ہی دیں گے. ان سے مانگنے لگ گئے تو بھاگ جائیں گے. یاد رکھیں کچھ لوگ, یہ ایک چیز میں نے سیکھی ہے, کچھ عطیات دینے والے ہوتے ہیں, کچھ عطیات کروانے والے ہوتے ہیں. عطیات کروانے والوں سے مانگنا نہیں, وہ چابی ہیں آپ کے لیے, وہ آپ کو جس دروازے میں بولو داخل کر دیں گے, جس شخصیت سے بولو ملا دیں گے. جس دن آپ نے انہیں کو پکڑ لیا نا, آپ کی چندہ کہاں ہے, آپ نے ابھی تک نیت نہیں کی, آپ تو روز ساتھ ہوتے ہو, 1 روپیہ نہیں دیا, اگلے دن ساتھ ہی نہیں ہوگا. وہ آپ کو کروڑوں روپے کروا کے دے سکتے ہیں, وہ ایک وقت آئے گا خود بھی دیں گے, بغیر مانگے دیں گے. تو یہ آپ کو سیکھنا ہوگا, اس پر آپ کو ذہن بنانا ہوگا. اب حالانکہ میں نے شروع میں اعلان کیا تھا کہ میں آج آپ کی بات زیادہ سنوں گا, میں ہی شروع ہو گیا ہوں, اور سچی بات یہ اس موضوع پر شاید ساری رات میں بولتا رہوں. لیکن آپ برائے کرم دیکھیں, صرف سر جھکا کر سنیں نہیں, آج اپنا پرابلم شیئر کریں کہ ہاں آپ باتیں تو بڑی بڑی کر رہے ہیں, بھلے کریں اس طرح مجھ سے بات کہ بھائی عبدالحبیب بھائی باتیں تو بڑی بڑی کر رہے ہو, ہمیں یہ پرابلم ہے, ہمارا یہ مسئلہ ہے. آپ مسئلہ بتائیں نا, آپ کو مدنی احتیاط کرنے میں کیا پرابلم آتی ہے, شخصیات سے بات کرنے میں کیا ایشو آتا ہے, آپ کو کیا معلومات چاہیے دعوت اسلامی کی کہ جو آپ ان کو جا کر بیان کر سکیں. آپ کو معلوم ہے دعوت اسلامی کھانا کھلاتی ہے, کتنا کھانا کھلاتی ہے, پتہ ہے کسی کو ہاتھ اٹھائیں, ایک بس. اب بتائیں, اس وقت کراچی میں اناج کھلانے والے کروڑوں کی تعداد میں, کروڑوں روپے خرچ کرنے والے لوگ موجود ہیں. ایک ایک بندہ کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے. کیوں یار, بس غربت کے دن ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دعوت اسلامی کھانا کھلاتی ہے. دعوت اسلامی ماہانہ کروڑوں روپے اناج پر خرچ کر رہی ہے. کیوں, اب کہاں کر رہی ہے, 450 کے قریب ہمارے جامعات ہیں, 450 میں 30,000 طلباء, اسلامی بھائی اسلامی بہنیں درس نظامی کر رہے ہیں. ان 30,000 میں تقریباً 15,000 اسلامی بھائی ہیں. 15,000 میں جو زیادہ ہیں, میجورٹی ہے, وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں. ہم 8,000 10,000 گن لیں, 10,000 اسلامی بھائیوں کو روزانہ کھانا دعوت اسلامی دے رہی ہے فقط جامعۃ المدینہ میں. باقی جتنے کورسز چل رہے ہیں ان کو کھانا ہم کھلاتے ہیں. اب بڑی رات آ گئی, خاتم, یہ 11ویں آ گئی, 12ویں آ گئی, شب برات, اس کے بعد آپ کا ماشاءاللہ اعتکاف کی آمد ہے. کتنا خرچہ ہے اعتکاف پر, پتہ ہے آپ کو؟ صرف 6,000 کے قریب معتکفین یہاں پر ہوتے ہیں, اور تقریباً پورا ماہ ہوتے ہیں. موٹا حساب پکڑ لو, 6,000 معتکفین پر 200 روپے کی سحری افطاری تو پکڑو گے, 12 لاکھ روپے ہو گئے روز کے. یہ حساب بھی آنا چاہیے, کتنے ہو گئے, 12 لاکھ. کتنے ایک دن کے, 30 دن کے کتنے ہوئے, 3 کروڑ 60 لاکھ روپے ایک مہینے کی فقط. اچھا پھر آخری اشرے میں, جہانگیر بھائی تو پورا نظام دیکھتے ہیں, آخری اشرے میں تعداد اور بڑھ جاتی ہے, منع کرنے کے باوجود لوگ آ جاتے ہیں. آلموسٹ 4 کروڑ روپے کی سحری افطاری تو صرف آپ فیضان مدینہ میں کھلاتے ہیں. اس کے بعد 100 کے قریب جگہ پر 1 ماہ کا اعتکاف. یہ ساری باتیں پتہ بھی ہیں کہ نہیں جو میں بولتا جا رہا ہوں, کہ یہ پتہ ہے کتنی جگہوں پر 30 دن کا اعتکاف ہوتا ہے, 100 سے زیادہ مقامات پر ہیں. 70,000 تو پچھلی بار تھے جنہوں نے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا. یہ سارا خرچہ کون کر رہا ہے؟ جس شخصیت کو اناج کھلانا ہے, اس سے بڑا اناج کا مصرف کون اسے دے سکتا ہے؟ روڈ پہ کھلانا اور ہے, اور مسجد میں علماء کو, مدرسین کو, طالب علموں کو, مدنی قافلہ میں سیکھنے آنے والوں کو, علم دین پڑھنے پڑھانے والوں کو کھلانے کا ثواب کتنا ہے؟ اس کی روایتیں لکھی ہیں ضیاء صدقات میں. غالباً حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کا قول لکھا ہے کہ میں کسی اجنبی کو 100 لقمے کھلاؤں, اس سے زیادہ میں افضل جانتا ہوں کہ کسی دیندار کو 1 لقمہ کھلاؤں.
سمجھائیں شخصیت کو. بندہ کہے گا ٹھیک ہے یار میری طرف سے کھانا لے لو, ایک افطاری لے لو, ایک سحری لے لو, پورے جامعہ کا اناج مجھ سے لے لو. بات کرنا آنی چاہیے. آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو مسجد بنانے کے شوقین ہوں گے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ کو میں بتاتا ہوں, آج نہیں پتہ تو نوٹ کر لو. دعوت اسلامی کے پاس اس وقت 500 سے زیادہ ایسے پلاٹ ہیں جو پلاٹس ہمارے پاس پڑے ہیں جس پر ہم نے مسجدیں بنانی ہیں. اب اس کا میں آسان طریقہ بتاتا ہوں. وہی بات وہی شروع جہاں سے کی تھی میں نے بات, کس وقت کیا بات کرنی ہے اور کس انداز میں کرنی. کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے, آپ کو خبر ملتی ہے کہ فلاں بزنس مین فلاں شخصیت کے والد کا انتقال ہو گیا, والدہ کا انتقال ہو گیا. آپ پہلے جائیں, ملاقات کریں, دعا کریں اور ان کو ذہن دیں کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. بہترین تحفہ اولاد کی طرف سے مرحوم والدین کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے مسجد بنا دی جائے. قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے آپ کے امی ابو کو قبر میں, ثواب کا تحفہ ملتا رہے گا. اور آج میں ایک پیشکش لے کر آیا ہوں آپ کے پاس, بات کریں ان سے کہ ہم آپ کو پلاٹ دیتے ہیں, آپ اس پلاٹ پر اپنے والد صاحب کے نام کی مسجد بنا دیں. پہلے سے بات کر کے جائیں, خود دامن مساجد والوں سے 4-5 پلاٹ کی لسٹ لے کر جائیں. اب بتائیں ہم نے کون سا پلاٹ اس کو پیک کر کے دے دیا, پلاٹ ادھر ہی رہا, مسجد انہوں نے بنا دی. اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ہمارا بھی کام ہو گیا. ہم نے 500 مسجد ویسے ہی بنا لی تھی, خالی پلاٹ پڑے ہوئے ہیں. لیکن ہمیں یہ بات کرنا تو آنی چاہیے نا کہ کس موقع پر اس سے کیا بات کرنی ہے, اور اس کا دل نرم ہے اس سے نیت کروا لینی ہے. تو اس طرح ہماری مسجدیں بھی بنتی جائیں گی, اس طرح ہمارے شعبہ جات بھی یوں سمجھیے کہ خود کفیل ہوتے جائیں گے. اور ایک اور آخری بات کر کے میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. جب تک یہ کام آپ شوق سے نہیں کریں گے, لگن سے نہیں کریں گے, مزے لے لے کر نہیں کریں گے, جب تک آپ سے یہ کام نہیں ہوگا. اب آپ کہیں مدنی عطیات بھی کریں اور مزے بھی لیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ مشکل بات ہے, اس کو میں سمجھا دیتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں, میں اور آپ کوئی نہ کوئی کاروبار کرنے والے بھی بیٹھے ہوں گے, نوکری کرنے والے بیٹھے ہوں گے. اگر آج گھر جائیں اور دروازہ کوئی بجائے, گھر جائیں اور 50,000 روپے کا لفافہ دے جائے کہ حضرت یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے, کتنا مزہ آئے گا. حلال طریقے سے مجھے اور آپ کو آج رات 50,000 روپے صرف مل جائیں. کئیوں کو تو شاید خوشی کے مارے نیند نہیں آئے گی, 50,000 روپے مل گئے یار. کتنے کام رکے ہوئے تھے وہ بھی سیدھے ہو جائیں گے. لباس سلوانا تھا, کتابیں لینی تھی, کسی کو موٹر سائیکل لینی تھی, بہت سارے ایشو ہوتے ہیں انسان کے ساتھ. خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ اگر کچھ ایکسٹرا آمدنی ہو جائے تو خوشی ہوتی ہے نا. بالکل یہی خوشی ایگزیکٹلی, بلکہ اس سے زیادہ خوشی اپنے اندر یوں داخل کیا کرو کہ جس دن مدنی عطیات جمع کریں نا, 5 لاکھ 10 لاکھ 25 لاکھ, اپنے آپ سے بات کریں کہ یار کمال ہو گیا یار, آج 5 لاکھ کما لیے, آج 25 لاکھ کما لیے. ابھی 5 دن پہلے ہم ایک شخصیت کے پاس گئے, بہت بڑا دودھ کا کاروبار ہے ان کا. ان کے پاس گئے, ان کے گھر پہ رات کو کھانا بھی, اچھا مزے کی بات ہے, مدنی عطیات کرنے جاؤ تو چائے بھی پلاتے ہیں, بسکٹ بھی کھلاتے ہیں اور کھانا بھی کھلاتے ہیں, اس کے بعد پیسے بھی دیتے ہیں. پھر بھی ہم شرماتے ہیں, ڈانٹتا تھوڑی ہے کوئی. ہم گئے, انہوں نے بڑا اچھا کھانا کھلایا. کھانا کے بعد میں بیٹھ گیا, میں نے ساری دعوت اسلامی بیان کی. اب یقین کریں, پہلے تو وہ شخص یہ کہتا رہا کہ میں اپنی جماعت کے ساتھ بڑا کمیٹڈ ہوں, میں نہیں کر سکتا اور میرے لیے بڑا مسئلہ ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں. انہی کے گروپ میں انہوں نے 2 دوست بھی بلائے ہوئے تھے. ایک بندہ کہتا ہے میں مہینے کے لاکھ روپے دوں گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہاتھ ملا کے باہر آ گیا. مجھے پتا تھا وہ جس کے گھر گئے نا وہ کافی بار فیل کر رہا ہے کہ یار ہم خالی جا رہے ہیں. میری گاڑی تک آیا اور مجھے کان میں کہتا ہے مہینے کے 3 لاکھ روپے میں آپ کو دوں. 36 لاکھ یہ ہو گئے, 12 لاکھ اس کے ایک دوست نے نیت کی, کتنے ہو گئے 48 لاکھ. اور مجھے پتا ہے وہ بندہ 48 لاکھ والا نہیں ہے, وہ کم از کم اس کی زکوٰۃ 5 کروڑ روپے نکل. میں جس گھر میں گیا ہوں مجھے اس گھر کی ویلیو پتا ہے نا. خبر رکھو نا, نظر رکھو. یہ 50 لاکھ والا بندہ نہیں تھا, 48 لاکھ میں نے لیے, میں مطمئن نہیں ہوں. لیکن پہلی باری میں 48, ہم 3 اسلامی بھائی تھے اور اس دن شاید چھٹی کا دن تھا. ہم تینوں جب گاڑی میں بیٹھے نا, ہم نے آپس میں کیا بات کی, یار آج چھٹی کے دن 48 لاکھ روپے کمائے الحمدللہ. انجوائے کریں. 50,000 روپے آپ کے گھر پہ لفافہ آ جائے, آپ کو خوشی ہوگی. وہی خوشی اپنے دل میں داخل کریں کہ یار یہ 48 لاکھ جو جمع کیے اللہ قبول کرے, ہمارے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا انشاءاللہ. ہمیں ملیں گے نہیں دنیا میں, لیکن اللہ کے سچے وعدوں پر, اس کے نبی کے سچے وعدوں پر یقین ہے. اچھا یہ دنیا نہیں ہے کہ میں 1 کروڑ کا سودا کروں تو 1 لاکھ کمیشن ملے گا. دعوت اسلامی کو 1 کروڑ جمع کر کے دوں گا تو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا. ارے میرے رب کے خزانے بہت ہیں, جمع کرنے والے کو بھی کروڑ کا ثواب ملے گا, دینے والے کو بھی کروڑ کا ثواب ملے گا. جتنے اس میں شامل ہوں گے سب کو اللہ کی رحمت سے ثواب ملے گا. وہ کریم ہے. تو کریم کی کریمی پر نظر رکھیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میں اپنے آپ سے جب بات کرتا ہوں اکیلے میں, کتنے پیسے دے گا دعوت اسلامی کو؟ کتنے تیرے پاس ہیں؟ چند لاکھ روپے نا, پھر ختم. آپ اپنے اپنے بارے میں غور کریں. کوئی 5,000 دے سکتا ہوگا, کوئی 10,000, کوئی 1 لاکھ, کوئی 10 لاکھ. لمٹ ہے نا, ختم ہو جائیں گے. پھر 10 لاکھ کا ہی ثواب چاہیے. میں 10 کروڑ جمع کر سکتا ہوں تو میں 10 کروڑ کا ثواب کماؤں گا. یہ وہ نیت ہے. جس دن یہ لالچ آپ کے اندر آ گئی,
جس دن یہ آپ نے لطف لینا شروع کر دیا، میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں کتنے نمازی بنائے میں نے اور آپ نے؟ یہ سارا فیضان میرے پیر کا ہے، ہیں لاکھوں لاکھ لوگ دعوت اسلامی وابستہ، اپنے آپ سے پوچھو نا، سفید داڑھی ہو گئی، مرنے کا وقت قریب آ گیا، کتنے نمازی بنائے؟ اب تک دعوت اسلامی کو میں نے کتنے مبلغین دیے؟ جواب آئے گا کہ خود ہی سچا مبلغ ابھی تک نہیں بن سکا۔ تو پھر نہیں بنا سکے نا، ایک کام کر لو، نمازی نہیں بنا سکے مسجد بنا سکتے ہو، کوشش کر کے ایک مسجد بنوا لو، اللہ کی رحمت سے اس میں جتنے نماز پڑھتے رہیں گے تمہیں قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ ہم میں سے کتنے عالم بنے؟ اپنے بچوں کو کس کس نے عالم بنایا؟ نہیں بنا سکے ہم میں سے کئی، لیکن ہم کوشش کریں تو جامعۃ المدینہ بنوا سکتے ہیں، اس میں جتنے عالم بنیں گے اللہ کی رحمت سے ادھر سے مجھے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ کتنے حافظ ہیں ہم میں سے؟ لیکن مدرسہ بنا لو، جتنے حافظ بنیں گے اللہ نے چاہا اتنا ثواب، ادھر سے ثواب نہیں لے پائے نا، حافظ بن کر، عالم بن کر، مبلغ بن کر ادھر سے ثواب کما لو، عطیات دے کر، شخصیات سے برابطہ کر کے مسجدیں، یعنی دیکھیں حدیث پاک کا مضمون ہے جہاد کرنے والا اور مجاہد کی مدد کرنے والا دونوں برابر ہیں، جو فرنٹ لائن پر دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں، بیرون ملک جا کر مدنی قافلوں میں، وہ گاؤں گاؤں جا کر، ہم نہیں کر پا رہے، ایٹ لیسٹ ان کی گاڑی میں پیٹرول بھرنے والے تو بن جاؤ، ان کا سامان اٹھانے والے تو بن جاؤ، تاکہ وہ کام راحت کے ساتھ کرتے رہیں اور ہمیں پیچھے سپورٹ کرنے کا ثواب ملتا رہے۔ تو یہ وہ لالچ ہے، جس دن آپ نے اندر یہ لالچ پیدا کر لی، جس دن اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیا کہ یار بس مرنے سے پہلے کچھ ایسا کر کے جانا ہے کہ قبر میں جاؤں تو ثواب کے تحفے آتے رہیں، تو یہ سب ممکن ہے۔ اب آپ نے آج کے بعد کل صبح سے سب سے پریورٹی، ترجیحی بنیادوں پر میرا جو کام ہونا وہ مدنی عطیات کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے ایک دن کو ایویلویٹ کریں، اپنے ایک دن کی قیمت خود بنائیں۔ یار ایک دن گزرے تو مجھے، مثال دیتا ہوں، اگر آپ نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ مجھے 5 کروڑ روپے اس بار جمع کرنے، باتیں تو بڑی اچھی ہو رہی ہیں، میں بھی 5 کروڑ روپے جمع کروں گا، تو کیسے کریں گے؟ اگر واقعی آپ کو عید تک 5 کروڑ کرنے ہیں تو پہلے حساب بنائیں، دن کتنے بچے؟ 30 دن، اگر اللہ کرے رمضان مل جائے 25 ہی 50 دن گن لو، 50 دن ہیں اور 5 کروڑ کرنے، تو روز کے کتنے بنے؟ 10 لاکھ روپے۔ اگر واقعی 5 کروڑ کر رہے ہیں نا، اور آسان ہے، تو روز کے 10 لاکھ جمع کرو۔ اب کل آپ کو 10 لاکھ کرنے ہیں، مثال کے طور پہ سب کو ہدف دے رہا ہوں 5 کروڑ روپے کا، آپ کی مرضی ہے لیں نہ لیں، مجھے کوئی 5 کروڑ کا ہدف دے میں نہیں لوں گا۔ کیوں ہدف لوں 5 کروڑ کا؟ صرف 5 کروڑ کیوں کروں بھائی؟ ہم کرتے جائیں، بغیر ہدف کے کرتے جائیں، جتنے کماتے جائیں گے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے جائیں گے، ہم انشاءاللہ کروڑ روپے جمع کریں گے۔ میں مثال دیتا ہوں، 5 کروڑ کا ہدف ہے تو کل ایک دن کتنے روپے کا ہو گیا؟ 10 لاکھ۔ اب کل کا 10 لاکھ کا پلان سوچو، یار 4 شخصیات سے ملوں گا انشاءاللہ، فلاں مبلغ کو ساتھ لے کے جاؤں گا، پریزنٹیشن بھی لے کے جاؤں گا، اچھا وہ جو شخصیت ہے نا اس کا فلاں نمازی سے بڑا اچھا تعلق ہے، اس کو بھی ساتھ لے جاؤں گا، اچھا وہ جو شخصیت ہے اس کا وہ اسلامی بھائی رشتہ دار بھی ہے، اس سے ایک فون کروا دوں۔ پلاننگ سارا آپ کے ذہن میں جب ہوگا نا کہ آپ نے 10 لاکھ کمانے۔ ایک بار، آج سے بہت پرانی بات کر رہا ہوں، مگر اس اسلامی بھائی نے جو بات کی آج تک میرے دماغ میں ہے، ہم امریکہ میں تھے، نیو یارک میں، مدنی عطیات کے دن تھے، میں ان کا مدنی مشورہ لے رہا تھا، تو ہر اسلامی بھائی کو ہدف دیا $1,12,000 کہ بھائی $1,12,000۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں $1,12,000 جمع کروں گا۔ اچھا نیت تو سبھی کرتے ہیں، ہماری بھی عادت ہے انشاءاللہ، تو کہنے والے چلے گئے۔ 2 دن بعد اس بندے کا مجھے فون آیا، ایسی کسی کام سے، اسلامی بھائی تھے۔ میں نے کہا بتاؤ بھائی آپ کا ہدف کیسے جا رہا ہے؟ کہتا عبدالحبیب بھائی میں کر لوں گا اپنا ہدف۔ میں کیسے کرو گے؟ بولا میں نے حساب لگایا کہ اگر مجھے 1 لاکھ یا 1,12,000 مجھے یاد پڑتا ہے ڈالر کرنے ہیں تو مجھے روز کے $1,500 کرنے ہیں۔ میں نے 2 دن میں $3,000 جمع کر لیے۔ میں نے کیسے جمع کیے؟ کب؟ وہ آپ نے کل سکھایا تھا نا، ایک عالم دین کا اتنا خرچہ، ایک حافظ کا اتنا خرچہ، تو ایک مدرس کا اتنا خرچہ، تو میں نے وہ ساری باتیں آپ کی نوٹ کر لی۔ میرا کام ہی ٹیکسی چلانا ہوتا، میں ایک ایک کر کے گاڑی میں بیٹھ کے اسلام بھائی کو فون کرتا جا رہا ہوں، تو ایک نے پہلے دن $1,500 لکھا دیے، دوسرے میرا ہدف 2 دن کا پورا ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ میں روز کے 1,500 کروں گا تو عید والے دن تک میں آپ کو $1,00,000 جمع کر کے دے دوں گا۔ یہ کیا پریکٹیکل نیت؟ ابھی میں آپ سے جتنی بھی نیت کراؤں انشاءاللہ، کل کیا کرو گے؟ پرسوں کیا کرو گے؟ دن آپ کو ایک کیلنڈر بناؤ، اگر واقعی ہدف بنانا تو ایک پیپر بنائیں، اس پہ لکھیں کہ میرے پاس 50 دن ہیں اور ان 50 دنوں میں میں نے اپنے ہدف تک پہنچنا ہے۔ ایسا تھوڑی چاند رات کو جیسے عید کا چاند نظر آئے گا تو ایک اسلام بھائی آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، حضور آپ کو مرکز نے کتنا ہدف دیا تھا، آپ کہیں گے 3,13,00,000، تو یہ لیجیے آپ کا ہدف پورا، صبح جا کے اپنے نگران کو جمع۔ ایسا تھوڑی ہوگا بھائی، آپ کو روز کچھ کرنا پڑے گا، جب جا کے آپ کا ہدف پورا ہوگا نا۔ تو ایک دن کی ویلیو خود بنا لو۔ اگر ہدف کروڑ روپے کا ہے، مثال دیتا ہوں، آپ کی مرضی ہے جتنا ہدف لیں،
1 کروڑ کا ہدف رکھنا ہے تو 50 دن ہے، آپ کا 2 لاکھ روپے روز کا ہو گیا، تو روز 2 لاکھ کرو نا، تب کروڑ ہوں گے نا۔ آپ کا ہدف 2 کروڑ کا ہے تو روز 4 لاکھ کرو، آپ کا ہدف 6 کروڑ کا ہے روز آپ 6 لاکھ کرو، آپ کے اوپر ہے، اپنے حساب سے پلان کریں، اپنے حساب سے آگے چلیں۔ تو یہ میری کچھ معروضات تھی، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ جس دن میں ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، جس دن یہ آپ کو زبان پہ لگ گئے نا مدنی عطیات، اس دن کے بعد آپ کو اس کام میں اتنا مزہ آئے گا، اتنا لطف آئے گا، آپ کو لگے گا کہ یار اس سے تو آسان کام ہی کوئی نہیں ہے۔ آدھا گھنٹہ کی محنت 50 لاکھ روپے، آدھے گھنٹے کی محنت 20 لاکھ روپے، آدھے گھنٹے کی محنت 5 لاکھ روپے۔ کون سے دنیا کے کاروبار میں اتنے پیسے کماتا ہے انسان بھائی، جو دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیات میں آپ کما سکتے ہیں؟ اور 50 لاکھ کا کیا کچھ نہیں ہوگا، یہ سوچو کتنے علماء کی تنخواہ جائے گی، کتنے غریب کھانا کھائیں گے، کتنے لوگوں کو علاج ہوگا، اور سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ کتنی دیر کی محنت، آدھے گھنٹے کی، مگر نہیں کرنی ہے، سہن ہی نہیں بنتا کئی اسلامی بھائیوں کا۔ خدارا یہ بوجھ آپ سب کو اٹھانا ہوگا، ہم سب کو اٹھانا ہوگا، اپنی دعوت اسلامی کو بہت آگے لے کے جانا ہے۔ ابھی تو یہ 400-500 کروڑ کے میں نے خرچے بتائے نا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہمارے علماء، ہمارے اماموں کی تنخواہ 12-15 ہزار صحیح ہے؟ گزارا ہوتا ہے کسی کا 12-15 ہزار میں؟ کیا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیوں لوگ علماء نہیں بناتے اپنے بچے کو؟ نگران شورا کو اللہ سلامت رکھے، کیا اپروچ ہے ان کی، کیا ان کا ذہن ہے، کمال کی بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جس دن 1 لاکھ روپے عالم دین کی تنخواہ ہو گئی نا، یونیورسٹیوں میں داخلے کم ہو جائیں گے، جامعات میں داخلے بڑھ جائیں گے۔ کسی کو اپنے بچے کو پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر بنانے کا شوق نہیں ہے، ان کو پیسے چاہیے۔ ڈاکٹر بنے گا تو 1 لاکھ لائے گا، انجینئر بنے گا تو 1.5 لاکھ لائے گا۔ جس دن عالم کی تنخواہ تم 1 لاکھ روپے کر دو، لوگ لائن لگا کے فیضان مدینہ کے باہر گاڑیوں میں آئیں گے، ہمارے بچے کو عالم بناؤ۔ ارے مہینے کے 1 لاکھ روپے بھی لائے گا، آخرت میں جنت میں بھی لے جائے گا۔ کون مسلمان نہیں چاہے گا؟ کیوں نہیں بناتے امام اپنے بچوں کو لوگ ہیں کہ 10,000 تنخواہ ملے گی، 9,000 تنخواہ ملے گی، محلے کی مسجد 7,000 تنخواہ دیتے ہیں۔ نگران شورا کی یہ اپروچ ہے، اور ان کی یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں میں، اور آپ آمین کہیں کہ اللہ دعوت اسلامی کو یہ رواج تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعوت اسلامی ہے جو کر سکتی ہے۔ یقین کریں نگران شورا کو میں نے آنسوؤں سے روتے دیکھا ہے کہ یار وہ دن آ جائے میں 50,000 روپے دوں عالم دین کو تنخواہ، میں امام کو تنخواہ دوں 50,000 روپے، لیکن کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ ہم لوگ عطیات جمع نہیں کرتے۔ دل روتا ہے یار کہ اتنی بڑی تحریک، دنیا کی سب سے بڑی تحریک کا نگران اپنا فیصلہ کرنے میں اس لیے رک جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں۔ ورنہ نگران شورا کا، میں حاجی عمران کی بات نہیں کر رہا، جو بھی دعوت اسلامی کی شورا کا نگران بنے اس کے پاس یہ اتھارٹی ہو کہ وہ جب چاہے 2-5 ارب کا فیصلہ کر لے۔ نہیں ہے ایسا، کیونکہ ہم نے عطیات ہی اتنے نہیں کیے، ہم عطیات کرنے میں ذہن ہی نہیں لگاتے اتنا۔ اچھا یہ یا تو میں کسی ایتھوپیا میں مشورہ کر رہا ہوں، میں اس وقت افریقہ کے کسی قحط زدہ ملک میں مشورہ کر رہا ہوں، اور آپ کہیں کدھر سے آئیں گے کروڑوں اربوں روپے؟ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں، کراچی میں اربوں روپے کی زکوٰۃ نکلتی ہے، ہم اس کا کتنا حصہ لیتے ہیں؟ حالانکہ میرا اور آپ کا دعویٰ ہے کہ کراچی ہمارا مرکز، اور سب سے بڑا کام ہمارا کراچی میں، باب المدینہ میں۔ نہیں کرتے عطیات۔ اخباروں میں پڑھو نا کتنا فطرہ پاکستان میں دیا جاتا ہے۔ تھوڑا کیلکولیٹڈ آدمی بھی تو بنو نا یار۔ اگر 20 کروڑ مسلمان ہیں، میں کہتا ہوں 10 کروڑ لوگ فطرہ دیتے ہیں، 10 کروڑ کو نکال دو بیچ سے، تو 10 کروڑ کا کبھی فطرہ بنایا؟ کیلکولیٹ کرو، 100 روپے سے 100 روپے فطرہ تھا، تو 10 کروڑ کو لے جائیں تو کتنے بن گئے؟ 10 ارب بن گئے۔ 10 ارب روپے فطرہ پاکستان میں نکلتا ہے۔ یہ کم بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہم کتنا جمع کرتے ہیں؟ اپنا تو خرچہ ہی پورا ہو گیا نا۔ اگر ہم فطرہ ہی جمع کر لیں، خرچہ ہی 5 ارب روپے ہے، تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ صرف فطرہ کرے، نہ قربانی کی کھالے کرے، نہ عطیات کرے، ساری دعوت اسلامی فطرے سے چل سکتی ہے۔ آدھا فطرہ کر لو تو بھی اپروچ کی کمی ہے۔ ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 10 ارب فطرہ جمع ہوتا ہے، آپ 20 ارب جمع کریں، تو آپ کہیں گے دیتے ہی لوگ 10 ارب ہیں، ہم کدھر سے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو دریا بہ رہا ہے اس میں اپنا چلو کیوں نہیں بھر رہے، اپنی بالٹی کیوں نہیں بھر رہے؟ حالانکہ ہم موجود ہیں، اتنے کارکنان کس کے پاس ہیں، اتنی تحریک میں اتنے لوگ کس کے پاس ہیں، پھر کیوں ہم یہ ساری چیزیں نہیں کر پا رہے؟ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ خدا کی قسم جس دن یہ ایسا ہو گیا نا، اور یہ تاریخی کام ہوگا کہ دعوت اسلامی علماء، مفتیان کرام، آئمہ کی تنخواہ اتنی کر دے کہ ڈیفنس کے لوگ اور جناب 5 اسٹار علاقوں میں رہنے والے لوگ اپنے بچوں کو عالم بنائیں کہ میرا بچہ عالم بھی بنے گا، مسجد کا امام بھی بنے گا، لینڈ کروزر میں گھر بھی آئے گا، اور جناب میرے کو جنت میں بھی لے کے جائے گا۔ یہ سب پاسبل ہے، پیسے کی گیم ہے۔ یہ بڑی سازش کے ساتھ علماء کو، آئمہ کو غریب کر دیا گیا، ان کی تنخواہیں کم کر دی گئیں، ان کو بیچاروں کو لائن پہ لگا دیا گیا، اور دنیاوی طبقہ کے لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دی گئی۔ یہ سب رواج تبدیل ہو سکتا ہے۔ جس دن آپ نے اپنے محلے کی مسجد کو 50,000 روپے تنخواہ دی نا، سارے علاقے کی مسجد والوں کو 50,000 کرنی پڑے گی، رواج تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے پہلے ایسے، اچھا اب آپ کہیں کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، مشکل بتانے جا رہا ہوں۔ اب آپ کو اس بات، ساری باتیں ہو گئی، اب احساس دلانا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں کر رہے، کتنی پرابلمز ہیں۔ 18,500 اجیر ہیں، تنخواہ کتنی ہے؟
ایوریج بتا رہا ہوں, 15,000 بھی شاید نہیں ہے, 14,000 ہی ہے, چلو 15,000 پکڑ لو. 1,000 روپے بڑھاتے نا, آج کے دور میں کسی کی 1,000 تنخواہ بڑھاؤ تو کچھ کیا آئے گا اس کے پاس, سانس مشکل سے آئے گی. 1,000 بڑھائیں تو مہینے کے 1,85,00,000 روپے بڑھ گئے, 12 ماہ کے تقریباً 22 کروڑ روپے بڑھ گئے. 1,000 روپے بڑھائیں, 5,000 بڑھائیں تو 100 کروڑ روپے بڑھ جائیں گے, 10,000 روپے بڑھائیں تو 200 کروڑ روپے بڑھ جائیں گے. دعوت اسلامی جتنا خرچہ کر رہی ہے آدھا اور بڑھ جائے گا, صرف 10,000 روپے بڑھائیں. جی بہت چاہتا ہے لیکن کیسے بڑھائیں؟ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ان پینز کو, ان تکالیف کو, اس بوجھ کو جب تک ایچ اینڈ ایوری ذمہ دار جتنے یہاں بیٹھے ہیں جو بعد میں مجھے سنیں, جب تک ہم سب محسوس نہیں کریں گے کتنی مسجدیں بنانی ہیں, کتنے مدرسے اور بڑھانے ہیں, کتنے جامعات اور بڑھانے ہیں, لیکن نہیں بڑھا رہے. ہمیں کئی زبانوں میں مدنی چینل مزید کھولنے کی بڑی ڈیمانڈیں آ رہی ہیں, ہم نہیں بڑھ رہے آگے. کیسے بڑھیں؟ اب یہ جو خرچے یہ پورے کرنے ہیں. تو بہرحال جس دن آپ نے یہ درد لے لیا, جس دن یہ فکر لے لی اور جس دن یہ جذبہ لے لیا, دعوت اسلامی والوں کی ایک بات میں جانتا ہوں, جس دن دعوت اسلامی والوں نے کسی چیز کی ٹھانی ہے نا, وہ کر کے دکھا دیا ہے. آپ نے جب 3 دن اجتماع کرنے پہ آئے تو آپ نے 3 دن اجتماع کر کے دکھا دیا. آپ نے اعتکاف کا کام دیا, آپ نے وہ کر کے جو کام آپ کو تحریک نے دیا نا, آپ نے انوکھا ہی کر کے دکھایا ہے. اس بار عطیات بھی انوکھے کر لو یار, اس بار کوئی تاریخ رقم کر دو. اپنے پچھلے ہدف کو مت دیکھ. اصل پرابلم یہ, ہم دیکھتے کیا 1 کروڑ کیا نا, 2 کروڑ, 1 کروڑ نہیں کیا ہے, 0 کر دو اس کو. اب تک جتنے عطیات کیے ہیں وہ سمجھو 0 ہیں. ہم نے کچھ نیا ہی کرنا ہے اس بار, ہم نے کچھ انوکھا ہی کرنا ہے اس بار. ہم نے کسی بڑی شخصیت سے کم از کم یہ ہدف تو لے جاؤ باب المدینہ والوں کہ باب المدینہ کی کسی بھی کروڑ پتی شخصیت سے ہم ملے بغیر نہیں رہیں گے. چلے ملاقات تو کر لینا یار, نہیں دیتا وہ. ایک اور مسئلہ کیا ہے, نہیں یار اس کے پاس نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ وہ اپنے والا نہیں ہے. پہلے ہی کاٹی مار دی آپ نے. ایک تو اپنے والا نہیں ہے, دوسرا وہ دیتا نہیں ہے. یہ دو پریکٹس ہے ہمارے اسلام. ہم پچھلے سال گئے تھے, اس نے 1 روپیہ نہیں دیا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہے, یاد رکھنا. دوسروں کی مسجد میں نماز پڑھنے والا کسی ان کی جماعت میں اگر 1 آدھ بار چلا گیا, ان کے کسی بڑے اجتماع میں چلا گیا, تو وہ ان کا نہیں ہو گیا یار. یہ بڑے پیسے والے کسی ایک کے نہیں ہوتے. ہم نے کاٹی مار کے پکا کر دیا اس کو, کیونکہ اب ہم جائیں گے ہی نہیں. جائیں گے نہیں تو دعوت اسلامی نہیں پہنچے گی. ہمارا والا کیسے ہوگا؟ چلو مجھے یہ بتا دو, ہمارا کوئی ایسا نعرہ ہے کہ مجھے اپنی اور فقط یا رسول اللہ کہنے والے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے؟ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی. عطیات میں آپ ڈبل فائدہ کریں گے. جتنی شخصیات سے ملیں گے, اگر وہ دوسری طرف سے متاثر بھی تھا, اس کے سامنے دوسرا اوپینین آ گیا, دوسری ایک چہرہ آیا, دوسری ایک چوائس آئی, دوسری ایک تحریک آئی. اس کو موازنہ کرنے کو ملے گا کہ یار ایک وہ لوگ بھی ہیں, ایک یہ لوگ بھی ہیں جو سرتاپا سنت کے پیکر ہیں. آپ اپنی بات تو پہنچائیں نا. تو یہ عطیات سے شروع کرو کہ کاٹی کسی کو نہیں مارنی, کہ نہیں یار یہ اپنے والا نہیں, سب کے پاس جاؤ. یار وہ نہیں چھوڑتے, ہم کیوں چھوڑتے بھائی؟ ایک بات. اور دوسری غلطی جو ہم کرتے ہیں کہ اس نے پچھلے سال دیا ہی نہیں تھا, اب نہیں جائیں گے. یہ بہت بڑی مسٹیک ہے. پچھلے سال ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو. کاروباری لوگوں کے پلس مائنس آتے ہیں. اچھا بعض اوقات پچھلے سال اس نے پہلے ہی زکوٰۃ کی نیتیں اپنے گھر والوں کو کر لی ہوں. غریب دیکھیں, جو پیسے والے ہوتے ہیں نا, ان کے اپنے غریب رشتہ دار بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات کسی کی 25 لاکھ روپے زکوٰۃ نکلتی ہے, اس کی جناب سگی بہن کو ہی 25 لاکھ کی ضرورت پڑ گئی, اس کے بہنوئی کے ساتھ ہی کوئی مسئلہ ہو گیا, اس کی چچا کے ساتھ اس نے 25 لاکھ کا اس کو مکان بنا دیا, اس کی زکوٰۃ تو مک گئی نا. اب آپ گئے اس کے پاس, اس نے کچھ نہیں دیا, آپ نے کہا نہیں اگلی بار جانا نہیں. یہ بڑی مسٹیک ہے. ضرور جائیں. پچھلی بار ہو سکتا ہے یہ آپ سے متاثر تو ہوا, وہ پیسے نہیں تھے, اب جائیں. اس کو پچھلی بار بھی یاد آئے گی, آپ کو اس بار بھی دے گا. جتنی بار ہو سکے جائیں, کوئی نہ گھبرائیں اس سے. میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں. فیضان جیلان مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی. ایک شخصیت کے پاس, شاید عرفان بھائی اس زمانے میں ذمہ دار شاید تھے نہیں تھے, ایک شخصیت کے پاس مجھے اسلامی بھائی لے کر گئے. بڑی محبت کے ساتھ اس نے بٹھایا, اس کے گھر میں گیا, چائے بسکٹ سب کرایا. میں فیضان جیلان کے لیے گیا تھا, اور وہ اسی علاقے کا رہنے والا. اس وقت ہم پلاٹ کی قیمت جمع کر رہے تھے. میں نے کہا حضرت ہماری مسجد بن رہی ہے, اتنے سالوں میں پہلی بار بن رہی ہے, آپ تعاون کریں. 1 روپیہ نہیں دیا اس بندے نے, 1 روپیہ. حالانکہ مجھے جس طرح لے کے جایا گیا تھا نا کہ بڑی شخصیت ہے, بڑی محبت کرنے والے ہیں. فیضان جیلان کی ہم نے پراپرٹی خرید لی. اب تعمیر کی باری آئی. اسی بندے کا 7 یا 8 مہینے بعد مجھے فون آیا, کہتا ہے عبدالحبیب بھائی میں فلاں بول رہا ہوں, آپ کو یاد ہے آپ میرے گھر آئے تھے؟ میں نے کہا مجھے سب یاد ہے. کہا میں نے آپ کو پیسے نہیں دیے تھے؟ میں نے کہا ہاں. کہتا میں بہت پریشان تھا, میرا بڑا دل تھا میں آپ کی مدد کرتا, آپ میرے گھر سے خالی ہاتھ گئے,
لیکن میرے ایک بہت بڑی ڈیل میں پھنس گیا تھا اور نیت کی تھی کہ میری ڈیل جیسے ہی فارغ ہوگی، اب مجھے پتہ چلا ہے اس مسجد کے پیسے تو پورے ہو گئے ہیں، اب آپ تعمیر کر رہے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، میں 5 لاکھ بھجواتا ہوں، آپ تعمیر میں میرے پیسے شامل کریں۔ منت کر کے 5 لاکھ بھجوائے۔ اس وقت پوزیشن نہیں تھی، ہم فائل داخل کر کے آ گئے، ہم دعوت اسلامی بیان کر کے آ گئے، جب اس کے حالات ٹھیک ہوں گے وہ آپ سے رجوع کرے گا، لیکن آپ بھی تو رابطہ رکھے نا۔ تو یہ 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیں، کاٹی کسی کو نہیں مارنی، جانا سب کے پاس ہے۔ باب المدینہ میں جتنے کروڑ پتی لوگ ہیں انشاءاللہ سب سے ہم نے ملاقات کرنی ہے، چھوڑنا کسی کو نہیں، ملاقات کریں، بس رابطہ کریں، ڈھونڈیں کہیں سے، اور اس کے بعد ان کو دعوت اسلامی پیش کریں، اللہ نے چاہا مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔